نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی باب من ابواب ابتغاء الرزق۔ ابواب الاحسان کی تکمیل ہو گئی پیچھے، اور شروع میں شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی تھی کہ دو بنیادی علم ہیں، علم الشرائع والاحکام اور علم الاحسان، علم الاحسان والسلوک۔ شرائع سے متعلق جس میں واضح اور دو ٹوک حکم دیا گیا ہے، وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو عبادات تھی، شرائع ان کا تذکرہ پیچھے ابواب میں ہوا تھا، اور ان کے بعد علم الاحسان اس کا تذکرہ ہے۔ تو ابواب الاحسان کی تکمیل کے بعد اب اہم ترین مسئلہ انسانی سماج کا معاشیات سے متعلق ہے کہ جب تک انسان رزق نہیں کماتا، اپنی معاشی ضروریات کی کفالت نہیں کرتا، اس وقت تک نہ علم الشرائع پر عمل ہو سکتا ہے اور نہ علم الاحسان پر ہو سکتا ہے۔ تو بدن انسانی کی بقا کے لیے اور اجتماعیت انسانی کی ترقی کے لیے حکمت معاشیہ کی ضرورت ہے۔ ارتفاقات کی جو پیچھے بحث گزری تھی وہ حکمت البر والاسم کے تحت تھی۔ وہاں اصول کلیہ بیان کیے گئے تھے کہ دنیا بھر کے تمام انسانی معاشروں میں جو بنیادی اساسی امور ہیں، بر سے متعلق اور اسم سے متعلق، ان کے بنیادی اساسی اصول کل قسم الاول میں پیچھے شاہ صاحب نے بیان کر دیے، جن میں ارتفاقات بھی تھا۔ ارتفاقات کے ان اصولوں پر عمل درآمد کرنے کے دنیا میں بہت سے نظام ہے حیات، جیسے عبادات کے طور طریقے، علم الشرائع والحدود سے متعلق وہ مختلف رہے ہیں کہ کسی کے ہاں عبادت کا ایک طریقہ، کسی کے ہاں دوسرا طریقہ، یہودیوں کا اور، عیسائیوں کا اور، ہندوؤں کا اور، بدھوں کا اور اسلام کا ایک طریقہ تھا۔ تو پہلی قسم میں تو چونکہ اصولی بحث تھی، اصول عبادات بیان کیے گئے تھے، اور پھر اس قسم الثانی میں اس کی بنیاد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے ان بنیادی اصولوں اور ضابطوں کے تناظر میں عملی نظام کیا دیا ہے۔ تو کسی اور نظام میں، کسی اور طریقۂ کار کے مطابق عبادت یا گیان دھیان حاصل کرنے کا طریقہ ہو سکتا ہے علم الاحسان کے تناظر میں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سے تعلق قائم کرنے کے حوالے سے علم الاحسان والسلوک بیان کیا ہے، مثلاً وہ ہم نے پچھلے باب میں پڑھا۔ اسی طرح یہاں ان ابواب میں ایک تو وہ اصول کلیہ اور معاشیہ ہے کہ جس میں دولت کی پیدائش سے لے کر تقسیم دولت اور صرف دولت تک کے جتنے امور ہیں، ان کے اصول کلیہ ہیں، وہ پیچھے بیان ہو چکے ہیں۔ اب ان معاشی امور کی انجام دہی کے لیے یہودیوں کا اور طریقہ ہو سکتا ہے، عیسائیوں کا اور، ہندوؤں کا اور، یا آج کل کے زمانے میں نئے دو نظام وجود میں آئے ہیں، سرمایہ داری کا اور سوشلزم کا۔ لیکن جو بنیادی معاشی نظام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی پوری بحث اس باب میں ہے۔ ان ابواب میں احادیث نبویہ کی روشنی میں انسانی سماج کے معاشی نظام کے بنیادی ابواب پر گفتگو کی گئی ہے، اور شاہ صاحب کا جیسا کہ پچھلے ابواب میں بھی اصول اور ضابطہ یہی رہا کہ ہر باب سے متعلق جو بنیادی اساسی اصول ہیں وہ پہلے بیان کرتے ہیں، علمی قاعدے اور ضابطے جو شریعت مقدسہ نے متعین کیے ہیں، اور پھر احادیث کی تشریح ان کی بیان کرتے ہیں اور وضاحت کرتے ہیں کہ ان احادیث کا
اس اصولی نظام کے ساتھ کیا ربط اور تعلق ہے، یا احادیث سے یہ اصول کیسے اخذ ہوتے ہیں۔ اسی اصول پر یہاں سب سے پہلے شاہ صاحب نے چار بنیادی، اس باب کے اندر چار بنیادی علمی قاعدے ذہن نشین کرائے ہیں کہ اسلام کے معاشی نظام میں چار بنیادی اساسی اصول تمام تر معاشی سرگرمیوں کے حوالے سے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بنیادی بات جسے شاہ صاحب یہاں بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ اعلم ان اللہ تعالی لما خلق الخلق وجعل معایشہم فی الارض واباح لہم الانتفاع بما فیہا وقعت بینہم المشاحہ والمشاجرہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، اور پھر اس مخلوق کے وسائل معاش بھی زمین میں رکھے، معاشیات میں بنیادی طور پر جس سے بحث کی جاتی ہے وہ یہ کہ مخلوق اور اس کی احتیاجات کیا ہیں۔ نمبر دو، ان احتیاجات کی تسکین کے لیے معاشی وسائل اور ان کی دستیابی کیوں کر ممکن ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں جب اللہ نے مخلوق پیدا کی اس کرۂ ارض پر، اور خاص طور پر انسانیت پیدا کی، تو وجعل معایشہم فی الارض، اور ان کے لیے ان کی معیشت کے سامان، معائش، اس کو وسائل زندگی سے تعبیر کیا۔ عیش کا لفظی معنی تو ہے زندگی بسر کرنا۔ اس دنیا کے اندر جو ہم زندگی بسر کرتے ہیں اس کے لیے لفظ یہ استعمال ہوتا ہے، نہ صرف اس دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے بھی قرآن نے کہا ہے فی عیشۃ الراضیہ، ہاں جی، کہ پسندیدہ زندگی جو ہے موت کے بعد ان کے لیے ہوگی۔ تو آدمی سہولت اور آسانی کے ساتھ جب زندگی بسر کرے تو اسے عیش کہا جاتا ہے۔ اسی سے کیا ہے معائش، یعنی وہ وسائل جن سے عیش کی جاتی ہے، زندگی بسر کی جاتی ہے، جن سے انسان کی احتیاجات اور ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ قرآن حکیم کی آیت بھی ہے کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ۔ قرآن پاک نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور پھر ہم نے تمہارے لیے معاشی وسائل پیدا کیے۔ قرآن نے وہاں اس آیت میں کہا قلیلا ما تشکرون، تم بہت ہی کم لوگ ایسے ہو جو شکر ادا کرو کہ تمہارے لیے معاشی وسائل رکھے ہیں تو اس کے باوجود تم شکر نہیں ادا کرتے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں تین باتیں، مخلوق پیدا کی، مخلوق کے لیے معاشی وسائل رکھے، اور وَأَبَاحَ لَهُمْ الْانْتِفَاعَ بِمَا فِيهَا، اس کرۂ ارض میں جتنے معاشی وسائل ہیں ان سے نفع اٹھانا، فائدہ اٹھانا، اس کو اللہ نے تمہارے لیے جائز قرار دیا، مباح قرار دیا۔ مباح کہتے ہیں کہ محنت سے جتنی کر سکتے ہو کمائی کر لو، اور نہیں کرتے تو نہیں ملے گا، کیونکہ معاشی وسائل محنت اور جدوجہد اور کوشش سے حاصل ہونے ہیں۔ تو آپ کو چیلنج دے دیا کہ یہ زمین ہے، یہ پہاڑ ہیں، یہ معدنیات ہیں، یہ وسائل ہیں، ان میں جتنی تگ و دو کرو گے، زمین کاشت کرو گے، پیداوار اٹھاؤ گے وغیرہ وغیرہ تو فائدہ ہوگا، نہیں اٹھاؤ گے تو بس ایسا نہیں ہے کہ لقمہ بنا کر تمہارے منہ میں ڈالا جائے گا۔ اباح لہم الانتفاع بما فیہا، جو کچھ اس میں ہے اس سے نفع اٹھانا تمہارے لیے جائز قرار دیا، مباح قرار دیا، حلال قرار دیا۔ لیکن انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ قلیلا ما تشکرون، بہت کم شکر ادا کرتے ہیں۔ اب جب سب کو کہا کہ یہ وسائل ہیں، یہ تمام انسانیت کے فائدے کے لیے ہیں، تمام لوگوں کے لیے مباح ہے، تو انسانوں نے جب اس پر ٹوٹ پڑنے کا ارادہ کیا تو قرآن کہتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ،
انسانی دلوں کے اندر بہت ہی حسد، بغض اور دوسرے سے مقابلے کی عادت ہے، تو اسی کو مشاحہ کہتے ہیں۔ واقعات بینہم المشاحہ، ان کے درمیان جھگڑے پیدا ہو گئے، والمشاجرہ، جھگڑے پیدا ہو گئے اور کھینچا تانی شروع ہو گئی۔ جب کھینچا تانی شروع ہوئی اور ان وسائل پر طاقتور طبقوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا اور بیچارے غریب اور کمزور لوگوں کو محروم کرنا شروع کر دیا جھگڑوں کے نتیجے میں، تو فکان حکم اللہ عند ذالک، اس موقع پر اللہ پاک نے یہ حکم جاری کر دیا، اور اس حکم کے تحت چند بنیادی اساسی اصول واضح کر دیے۔ پہلا اساسی اصول کہ تحریم ان یزاحم الانسان صاحبہ فی ما اختص بہ، حرام قرار دے دیا اس بات کو کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان نے اپنے لیے مباح وسائل میں سے جو چیز اپنے لیے مخصوص کر لی، یعنی جو پہلے پہنچ گیا اور پہلے پہنچ کر اس نے ان وسائل کو پر محنت کی، جدوجہد کی، زمین آباد کی، یا قدرتی وسائل تھے انہیں نکال لیا، تو اب دوسرے کے لیے اس سے زبردستی طاقت کے بل بوتے پر چھیننا حرام قرار دے دیا کہ اب جھگڑا نہیں ہوگا۔ اصول یہ ہے کہ تمام کو یکساں مواقع دیے جائیں گے حق کے معیشت میں مساوات کے اصول پر، کہ یہ ملکی وسائل ہیں، تمام لوگ اس میں اپنی اپنی تگ و دو اور محنت کریں گے، اور اس کے لیے ایک طریقہ کار، جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے، کہ حکومت کی اتھارٹی وہ طے کرے گی جو اجتماعیت کا لحاظ رکھنے والی ہے کہ کون سی چیز، کون سا وسیلہ کس کے لیے کیا ہے مخصوص۔ اب جب ایک دفعہ کسی کے پاس نفع اٹھانے کا حق زیادہ ہو گیا، یا اس نے اس چیز کو محنت مشقت کر کے اپنی اس کے اندر ایک ویلیو پیدا کر دی، تو اب حرام ہے کہ کوئی آدمی ان وسائل میں اس سے جھگڑے، مزاحمت کرے۔ ان یزاحم الانسان صاحبہ، اپنے ساتھی انسان سے مزاحمت کرے ان امور میں جو مختص بہ، جو اس نے اپنے لیے خاص کر دیا گیا ہے، حکومت نے کر دیا ہے، اس نے اپنی محنت سے کیا ہے، جدوجہد اور کوشش۔ دو شرطیں ہیں، اس کی تفصیل بھی آگے آ رہی ہے۔ کیوں؟ لسبق یدہ الیہ، ایک یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ خود وہ انسان تگ و دو کر کے پہلے وہاں پہنچ گیا، تو جب ایک چیز مشترکہ ہوتی ہے تو اس مشترکہ میں سب سے کہا یکساں مواقع دے کر کہ ان میں سے جو آدمی بھی وسائل کو حاصل کر لے، تو جس نے سب سے پہلے اس پر قبضہ کر لیا، لے لیا اس علاقے کو، قدرتی وسیلے کو، تو اب دوسرے کو اس سے اگر مزاحمت کی اجازت دی جائے تو پھر مثلاً کمزور آدمی نے اگر کسی جگہ پر قبضہ کیا تو طاقتور اس کو دھکا دے کے کیا ہے خود قبضہ کر لے گا، تو نئے جھگڑوں کا نیا سلسلہ۔ تو جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو طریقہ اختیار، کوئی نہ کوئی تو معیارات بنانے پڑیں گے نا۔ تو اس کے لیے معیار یہی ہے کہ جو پہلے پہنچ گیا، پہلے آئیے پہلے پائیے، بس اصول اور ضابطہ ہے جس کا حقیقت سے بنیادی تعلق ہے۔ او یدی مورثی ہی، دوسری شکل جو اللہ نے حکم دیا، آپ نے پہلے حاصل کیا یا آپ کے پاس وراثت میں کسی سے آیا ہے، کیونکہ وراثت بھی تو معاشی وسائل کے حاصل ہونے کا ایک سبب ہے، تو اس کے مورث کا ہاتھ پہلے پہنچ گیا، دادا پردادا جو بھی ہیں۔ او لوجہ، تیسری شکل یہ مخصوص ہونے کی، پہلی شکل یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہنچ کر اس وسیلے پر اپنی محنت اور مشقت کی ہے، یا یہ کہ آپ کے مورث نے، آپ کا جو جد امجد ہیں، انہوں نے کیا ہے اس کو حاصل کیا۔ یا تیسری شکل لوجہ من الوجوہ المعتبرہ عندہم الا بمبادلۃ،
کسی انسانی سوسائٹی میں جو معتبر وجوہات جس پر تمام کا اتفاق ہو گیا، مثلاً تبادلہ مال کے ذریعے سے آپ نے وہ چیز خریدی ہے، یعنی لی تو کسی پہلے بندے نے، اس نے معاوضہ لے کر وہ قبضہ دوسرے کو دے دیا، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی گویا کہ اس کے لیے مخصوص ہو گئی۔ او ترازن معتمد علی علم، یا ایسی باہمی رضامندی جس میں باقاعدہ خرید و فروخت تو نہیں ہوئی لیکن رضامندی ہے اور دوسرے کو معلوم ہے، مثلاً کسی نے ہبہ کر دیا، قبضہ تو اس نے پہلے کر لیا تھا، وہ آگے گفٹ دینا چاہتا ہے جی، یا استعمال کرنے کے لیے عاریتاً ادھار دینا چاہتا ہے، تو کوئی بھی شکل جو پوری سوسائٹی کے اجتماع سے قابل اعتبار ہے اس کی بنیاد پر، من غیر تدلیس و رکوب غرر، شرط اس کے لیے یہ ہے کہ کسی قسم کی اس کے اندر دھوکہ بازی نہ ہو، کوئی فراڈ نہ ہوا ہو، نہ تو گفٹ کے سلسلے میں کہ جعلی گفٹ بنوا لیا جائے، نہ ہی خرید و فروخت کے اندر دوسرے فریق سے کوئی دھوکہ کر کے چیز ہتھیا لی جائے، اس کو اس کی قیمت کا پتہ ہی نہیں اور اس کو دھوکہ دے کر اس کو کیا ہے سستی ترین قیمت پر خرید لیا جائے، بظاہر کہو جی ہم نے خریدیا ہے، معاہدہ کیا ہے، جیسے سامراجی قومیں آج کل دوسرے ملکوں کے قدرتی اور معدنی وسائل پر دھوکہ دے کر حکمرانوں سے معاہدے کر لیتے ہیں، وہ رکوبی غررن، کسی قسم کا دھوکہ یا لپیٹ کر ہاں جی اس چھپا کر کیا ہے اس پر قبضہ کرنے کا کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پہلا بنیادی علمی قاعدہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو کسی انسان کے لیے مخصوص ہو گیا، جس کو ملکیت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ملکیت کا مطلب کیا ہے وہ شاہ صاحب آگے جا کر حدیث کی تشریح میں بیان کریں گے۔ ملکیت کا مطلب وہاں جا کر شاہ صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ اس آدمی کو اس چیز سے نفع اٹھانے کا حق باقیوں سے زیادہ ہے، یہ ملکیت کا مطلب ہے جی۔ معنی الملکی فی حق الآدمی ان ینتفع لہ من غیرہ، کہ ملکیت کا معنی یہ ہے کہ چونکہ جب سب کے لیے وہ مشترکہ ہے وسائل، تو جھگڑا ختم کرنے کے لیے اس وسیلے سے نفع اٹھانے کا حق اس کو ہے جس کا اپنا ہاتھ پہلے وہاں پہنچا، یا اس کے مورث کی طرف سے آیا، یا تبادلے کے ذریعے سے آیا، یا گفٹ کی صورت میں آیا۔ 4-5 وجوہات ہو سکتی ہیں ملکیت کی، اور اس ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ مالک اس چیز سے اٹھانے کا زیادہ حقدار ہے بنسبت دوسرے آدمیوں۔ پہلا قاعدہ۔ نمبر 2، وَأَيْضًا، یہ بات بھی جان لینی چاہیے، اس کا عطف پیچھے ہو رہا ہے اعلم پر، اور وہ یہ ہے کہ لما کان الناس مدنیین بالطبع، تمام انسان مدنی الطبع ہیں، یعنی اجتماعیت پسند ہیں، تمدن چاہتے ہیں، طبعی طور پر کہ وہ مل جل کر رہیں، علیحدہ ہو کر رہنا انسان کی طبیعت کے اور فطرت کے خلاف ہے، تو لا تستقیم معایشہم۔ دوسرا قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ جب انسان بنیادی طور پر مدنی الطبع ہیں، اجتماعیت پسند ہے، تو ان کی جو معیشت ہے وہ درست اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ 2 باتیں نہ ہوں لازمی طور پر۔ نمبر 1 تو یہ کہ الا بتعاون بینہم، کہ ان انسانوں کے درمیان تعاون باہمی ہو، تمام معاشی سرگرمیوں میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، نہ کہ تزاحم کریں، جھگڑے کریں، لڑائیاں کریں جی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشی نظام بنایا، اس میں سب سے بڑا بنیادی اساسی اصول یہ ہے کہ کسی سوسائٹی کی جو مدنی الطبع ہے اس کی معیشت درست نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ وہاں ان کے درمیان تعاون باہمی پایا جاتا ہو۔ نزل القضاء بایجاب التعاون، جب یہ بات لازمی اور ضروری ٹھہری کہ تعاون کے بغیر انسانوں کی جو مدنی الطبع ہونا ہے، اجتماعیت پسند ہونا ہے، وہ پورا نہیں ہو سکتا،
تو شریعت محمدیہ میں اللہ نے قضا جاری کی، فیصلہ جاری کیا، کیا بِایجاب التعاون، کہ انسانی معاشرے میں افراد کے درمیان تعاون کرنا فرض ہے، واجب ہے، لازمی ہے، کہ افراد ایک دوسرے سے تعاون باہمی کے تحت کام کر رہے ہیں، کھینچا تانی کے تحت کام، ان کی تمام معاشی سرگرمیوں میں، خواہ وہ زراعت سے متعلق ہوں، تجارت سے متعلق ہوں، صنعت سے متعلق ہوں، پیشے ہوں، ان تمام میں لازمی اور ضروری یہ ہے کہ تعاون باہمی فرض ہے۔ یہ ایک اہم ترین اصول شاہ صاحب نے بیان کیا ہے۔ تعاون باہمی کے بغیر جو معیشت کا نظام درست نہیں ہو سکتا، لا تستقیم، درست نہیں ہو سکتا ان کا معاشی نظام تعاون باہمی کے بغیر، اس لیے فرض کر دیا۔ دوسری بات، جب مدنی الطبع اور اجتماعیت پسند ہیں اور سب کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، تو اس تعاون کا لازمی نتیجہ دوسرا اصول ہے، اس کے بغیر بھی معیشت درست نہیں ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ یخلو احد منہم مما لہ دخل فی التمدن، جس آدمی کا بھی تمدن میں، سوسائٹی کی تشکیل میں کوئی دخل ہے، وہ کام کاج سے خالی نہیں ہوگا، ہر ایک کو محنت کرنی ہوگی، ہر ایک کو کوئی معاشی سرگرمی ایسی کرنی ہوگی کہ جو سوسائٹی کے لیے مفید ہو، کاشتکاری کرے، تجارت کرے، زراعت کرے، جو بھی اس کی ایسی پیداواری کاوش ہونی چاہیے۔ تعاون باہمی تبھی ہوگا نا اگر کچھ کمانے والے ہوں اور کچھ کھانے والے ہوں اور وہ پیداوار میں کوئی عمل دخل ہی نہ ہو، تو تعاون باہمی کیسے ہوا؟ تعاون باہمی کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ہر آدمی کام کرے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکونوا کلا علی الناس، لوگوں انسانوں پر بوجھ مت بننا، اپنی محنت اور مشقت سے کمانا۔ وہ نوجوان جو بھیک مانگنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ کمبل اور پیالہ اس نے کہا ہے، لایا، بیچا، اور کہا کہ یہ کہاڑا لو، رسا لو، جنگل میں محنت کرو، اور لا کر کیا ہے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو؟ محنت کرو۔ تو کوئی بھی سوسائٹی کا انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کا تمدن میں، مدنیت میں، تہذیب میں، سوسائٹی میں اس کا کوئی دخل ہے، تو اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ کام کرے، فارغ نہ رہے، ویلا نہ رہے، مفت خورا نہ ہو، سوائے الا عند حاجت لا یجد منہا بدن، کوئی ایسی حاجت، کوئی مجبوری، کوئی مرض، کوئی ضرورت ایسی ہو کہ جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ایک آدمی مریض ہے، مفلوج ہے، کام نہیں کر سکتا، ایک عورت ایسی محتاج اور بیوہ ہے، بچوں کی پرورش میں مصروف ہے کہ وہ کما نہیں سکتی، یعنی جن میں کام کاج کرنے کی سکت نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس کا استثناء ہے۔ ظاہر ہے کہ اب اس کو تو مجبور نہیں کیا جا سکتا نا کہ وہ ضرور سوسائٹی کے لیے کوئی نہ کوئی خدمت سر انجام دے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ الا عند حاجت لا یجد منہا بدن۔ تو بڑی بنیادی سی بات یہ ہے کہ صرف حاجت مند وہ اس کو کسی مجبوری کی وجہ سے، ورنہ ہر آدمی کو سوسائٹی کی کوئی نہ کوئی خدمت سر انجام دینا ہے۔ دوسرا اساسی اصول یہ ہے کہ چونکہ انسان اجتماعیت پسند ہے، مدنیین بالطبع ہے، تو دو باتیں لازمی ہیں، تعاون باہمی، اور تعاون باہمی کے لیے تبھی ہوگا کہ آپ دوسرے کے ساتھ کوئی تعاون تبھی کریں گے نا کہ جب آپ بھی کوئی پیداواری کام کر رہے ہوں، اس کے بغیر تعاون کیسے ہوگا؟ تو یہ دو باتیں لازمی ہیں، یہ دوسرا اصول۔ تیسرا ایک اور اصول جو بنیادی طور پر ہے وہ یہ کہ حیازت الاموال المباحہ و استنماء مختص بہ، کہ جب محنت کرنا ہر آدمی پر لازمی ہو گیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے
کہ گھر سے نکلو اور دو میں سے مرحلہ وار کام بیان کیے ہیں شاہ صاحب نے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو وسیلہ آپ کے پاس آئے گا اس کا پہلا بنیادی سبب یہ ہے، اور پہلے بنیادی انسان نے یہ کام کیا کہ جو قدرتی وسائل انسانوں کے لیے رکھے ہیں، جنگل ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا جاؤ بھی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر، کسی کی ملکیت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے قدرتی اگا ہوا جنگل ہے، جاؤ محنت مشقت کرو اور وہاں سے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ۔ اب لا کر تم نے مارکیٹ میں فروخت کی تو ملکیت کا سب سے پہلا عمل اموال مباحہ ان کو کہتے ہیں، قدرتی مال کے اوپر حیازہ اسے اکٹھا کرنا، محنت سے اکٹھا کرو، گٹھا بناؤ، کمر پر لادو اور لا کر بازار میں فروخت کر دو۔ یعنی قدرتی وسائل، دریا میں سے ریت ہے، ریت مثلا نکالو، را میٹیریل جمع کرو، لا کر بازار میں بیچ کر پیسے لے لو۔ پانی کہیں نہیں ہے دستیاب تو پانی بھرو مشق سے لا کر، یعنی قدرتی وسائل کو اپنے طاقت اور قوت کے مطابق محنت کر کے اس میں کوئی نہ کوئی افادیت پیدا کرنا۔ دیکھیے جسے پیدائش دولت کہتے ہیں، معاشیات کی اصطلاح میں پیدائش دولت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی قدرتی وسائل میں سے کسی قدرتی چیز میں افادیت پیدا کرنا، یوٹیلیٹی پیدا کرنا۔ اور یہ یوٹیلیٹی معاشیات کی اصطلاحات میں تین چیزوں سے ہوتی ہے۔ یوٹیلیٹی آف پلیس، ایک جگہ پر نہیں تھی ایک چیز، آپ نے وہ وہاں مہیا کر دی، جیسے تاجر مہیا کرتا ہے، یا جنگل سے لکڑی کاٹ کر لا کر آپ بازار والوں کو آپ نے کیا ہے مہیا کر دی لوگوں نے، تو یا تو افادیت اس شکل میں ہوتی ہے، یا افادت یہ کہ آپ نے اس چیز کی شکل و صورت بدل دی، جی اس کی جو فارم بنی ہوئی تھی آپ نے اس کو چینج کر دیا، لکڑی تھی جنگل سے کاٹ کر لائے فرنیچر بنا دیا، تو ایک نئی ویلیو پیدا کر دی نا، ویلیو ایڈ کر دی اس کے اندر، ایک افادیت یہ کہلاتی ہے۔ تو افادیت پیدا کرنا کسی بھی چیز میں سب سے پہلے تو قدرتی وسائل کا اکٹھا کرنا، نمبر ایک حیازت الاموال المباحہ، اور دوسرا یہ کہ واستنواع مختص بہ، جس را میٹیریل کو آپ نے اکٹھا کر لیا ہے، لکڑی لے آئے جنگل سے، پتھر لے آئے، پانی لے آئے، ریت لے آئے، جو بھی قدرتی وسائل موجود تھے اللہ نے اس زمین پر رکھے ہیں، آپ نے کا مخصوص ہو گیا، اور مخصوص ہونے کی چار ہی شکلیں پیچھے بیان کی گئی ہیں، یا تو آپ نے سب سے پہلے قبضہ کیا ہے، یا آپ کے مورث سے وراثت میں آپ کے پاس آیا ہے، اور یا مخصوص ہونے کی وجہ یہ کہ تبادلہ مال کے ذریعے سے آپ نے کسی سے را میٹیریل خریدا ہے، اور یا کیا ہے کسی نے گفٹ کیا ہے، اس کے علاوہ مخصوص ہونے کی کوئی اور شکل نہیں ہے۔ جو چیز مخصوص ہو چکی ہے، شاہ صاحب کی جو یہ کتاب ہے بڑی ٹیکنیکل قسم کے جملے شاہ صاحب استعمال کرتے ہیں، اس کے وسیع تر مفہوم، تو مختص بہ جو آپ کے ساتھ مخصوص ہو چکا، اور مخصوص ہونے کی چار شکلیں پیچھے بیان کر چکے ہیں، اس میں استنما بڑھوتری کرنا، نشو و نما، آپ نے اس کی شکل بدل دی، آپ نے اس کے اندر محنت و مشقت کر کے ایسی ویلیو ایڈ کر دی کہ جس کے نتیجے میں وہ چیز زیادہ ہو گئی، اس کی آگے شکلیں آ رہی ہیں۔ اس کی تین شکلیں ہیں، اور وہ تین شکلیں زراعت کی صورت میں نمبر ایک، نمبر دو تجارت کی صورت میں، نمبر چار صنعت کی صورت میں۔ استنما یعنی مال میں اضافہ، بڑھوتری، نشو و نما تین ہی پہلوؤں سے ہو سکتی ہے، زراعت سے ہوگی، صنعت سے ہوگی، اور تجارت سے ہوگی۔ اور آج جدید ترین دور کے باوجود بھی جو اکنامکس کی کتابوں میں مینز آف پروڈکشن ہے وہ یہی تین ہیں، یا ایگریکلچر سے متعلق سارے شعبے اس میں شامل ہیں، یا تجارت اور تجارت سے متعلق جتنے شعبے ہیں، اور یا صنعت جس میں جدید ترین صنعتیں بھی شامل ہیں، کسی قدرتی وسیلے میں کاراگری آپ نے دکھائی، ایک نئی پروڈکٹ تیار کر دی، تین ہی چیزیں ہیں۔
تو شاہ صاحب نے کہا استنما یعنی مال میں بڑھوتری تین ہی شکلوں سے ہو سکتی ہے، بما یستمد من الاموال المباحہ، آپ نے مزید قدرتی وسائل سے امداد لے کر آپ نے اپنی مخصوص چیز کے اندر ترقی دے دی، اسے معیشت کو بڑھا لیا، وسائل کو بڑھا لیا۔ مثلاً شاہ صاحب کہتے کت تناسلی بالرعی، آج بھی ایگریکلچر میں لائف سٹاک شامل ہے۔ شاہ صاحب نے کہا جیسے تناسل بالرعی، آپ نے بکریاں جنگل سے پکڑ کر لائے، جی بھیڑیں پکڑ کر لائے، وحشی جو گائے ہے وہ پکڑ کے لائے، اور آپ نے اسے پالا پوسا اور پھر اسے چرایا چراگاہوں میں، تو قدرتی وسائل سے مدد لی نا، جو باہر جھاڑ جھنکار یا گھاس پھوس تھا وہ آپ نے چرایا، اور چرانے سے جسے اموال صائمہ کہا جاتا ہے، چرائے جانے والے جانور، تو اس میں اضافہ ہو گیا، اس کی نسل در نسل آگے بڑھی، تو 10 بکریاں تھیں تو 20 ہو گئی، 100 ہو گئی، 200 ہو گئی، اسی طرح جانور اونٹوں کا۔ تو ایک تو نشو و نما، اس کا تعلق بھی زراعت سے ہے۔ ایسے ہی والزراعتی باصلاح الارض، کہ آپ نے زمین کی محنت مشقت کی، اس کو لیول کیا، اس کو جھاڑ جھنکار صاف کیا، ہل چلایا اور اس کو تیار کر دیا، اور وسقی الماء، پانی دریاؤں سے نہر لا کر آپ نے کیا ہے اس کو، یا اپنے کندھوں پر اٹھا کر لا کر پانی، جس طریقے سے بھی پانی آپ نے دیا اسے، اصلاح الارض وسقی الماء، یہ بھی گویا کہ اموال مباحہ سے، قدرتی پانی تھا جو ندی نالے میں بہہ رہا تھا، وہاں سے آپ نے اٹھایا، اپنے کھیت میں لگا لیا، اور اس سے آپ نے نئی فصل اگا لی۔ ایک سرمایہ کاری کا یا استنماء یعنی مال کے اندر بڑھوتری کا طریقہ زراعت کا ہے یا جانوروں کے چرانے کا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی بھی شرائط مقرر کر دی، علمی اصول یہ یاد رکھیں۔ یشترط فی ذالک، شریعت نے اس میں شرط قرار دی کہ اللہ یضیق بعضهم علی بعض بحیث یفضی الی فساد التمدن، زراعت کے لیے شرط یہ ہے، بکریاں چرانے یا کسی بھی طریقے سے قدرتی اشیاء کے ساتھ اپنے مال میں بڑھوتری کی شرط یہ ہے کہ کوئی ایک فرد کسی دوسرے فرد کے لیے تنگی پیدا نہ کرے، یضیق، ضیق کا باعث نہ بنے، گویا کہ مشترکہ ہے، اور جب مشترکہ ہے تو کسی ایک فرد کو دوسرے فرد کے لیے مصیبت کھڑی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب مثلاً پانی لگانا ہے تو اب ایک زمین سے گزر کر اگلی زمین میں جائے گا نا، تو جب تک وہ راستہ نہیں دے گا، اب تنگی کر کے کہ جی میری زمین پہلے موگے کے قریب، میں آگے نہیں جانے دیتا، ضائع کرنے کے لیے پھینک دے اور آگے نہ جانے دے، تو یہ ناجائز ہے جی۔ اسی لیے لازمی اور ضروری ہے کہ پانی اور راستہ ہر زمین کے لوازمات میں سے ہے، جس کے پاس بھی ہے۔ اگر کسی کی زمین پہلے ہے تو اسے راستہ بھی دینا ہے آج بھی سرکاری طور پر، اور پانی کا راستہ بھی دینا ہے، کھال جو ہے وہ اس کو دینا ہوگا اپنی زمین میں سے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری زمین میں سے جی کھال نہ گزارو، کہیں نہ کہیں سے تو زمین پہ گزرنا ہے نا اسے۔ یا اسی طریقے سے کیا ہے، راستہ اس کو جانا ہے اپنی زمین میں کاشتکاری کے لیے، تو کوئی راستہ تو ہوگا نا۔ تو یہ شرط ہے زراعت کے اندر اور بکریوں کے چرانے میں کہ کوئی ایک فرد دوسرے فرد کے لیے تنگی کا باعث نہ ہو، تنگی نہ پیدا کرے، ایسی تنگی کہ بحیث یفضی الی فساد التمدن، کہ جو تمدن کے اندر فساد برپا کر دے، جی پیداواری عمل کو روک دے۔ چھوٹے موٹے جھگڑے اور لڑائیاں تو ہوتی رہتی ہیں، ظاہر ہے کہ مقابلہ بازی ہوتا ہے، لیکن کسی بھی ایسے طریقہ کار سے جس سے تمدن کی اجتماعیت میں فساد پیدا ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ سرے سے پیداوار ہی نہ ہونے دے، دوسرے کو غریب بنا کر رکھا جائے، اس کی زمین کو راستہ نہ دیا جائے، اس کو پانی نہ دیا جائے، وغیرہ وغیرہ، جیسے کاشتکاروں کے جھگڑے، جاگیرداروں کے جھگڑے ہوتے ہیں۔
اور پھر اس میں وہ جاگیردار انسانیت کے لیے فساد پیدا کرنے، بیگار لینے، مارنے، پیٹنے، مفت ان سے کام لینے وغیرہ وغیرہ، یہ شرط ہے کہ اس زراعت کے معاملے میں اس قسم کی کوئی تنگی اور فساد پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ تو ہوگی زراعت میں۔ ثم الاستنماء فی اموال الناس بمعونۃ فی المعاش، پھر مال میں بڑھوتری کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کا مال تعاون باہمی کے اصول پر بمعاونۃ فی المعاش یتعذر او یتعثر استقامت حال المدینۃ بدونہا، سوسائٹی میں چونکہ تعاون باہمی لازمی ہے تو آپ کسی کے ساتھ معاونت کر کے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ مثلاً جیسا کہ آگے مثال دے رہا ہے، کالذی، شاہ صاحب کہتے ہیں جیسا کہ ایک تاجر آدمی، اب تاجر کسی سے مال خریدے گا نا تو اس کی معاونت سے اس نے وہ مال خریدا ہے۔ اچھا، لے جا کر کسی دوسری جگہ بیچے گا تو وہاں بھی گاہک موجود ہوگا تو مال میں اضافہ ہوگا نا، پرافٹ ملے گا، اور آگے خریدار ہی موجود نہ ہو تو مال اٹھائے پھرتا رہے تو پھر کیا ہے؟ تو گویا کہ اس پورے عمل میں قدرتی وسائل استعمال نہیں ہوئے۔ زراعت میں تو عام طور پر قدرتی وسائل، مثلاً پانی ہے، زمین ہے، یا بکریاں چرائی باہر جنگل میں، قدرتی وسائل سے آپ نے اس میں افادیت پیدا کر دی۔ لیکن تجارت میں آپ کو دوسرے انسانوں کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاجر وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے، وہ کسی نے چیز تیار کی ہے، زراعت والا ہوگا یا صنعت والا ہوگا، اس سے وہ خریدے گا، اس کے تعاون میں، ان کے درمیان تعاون باہمی کا اگر معاملہ ہوگا، ایک دوسرے کا احترام ہوگا تو تب تو مسودہ ہوگا، اور وہ بیچنا نہ چاہے اور یہ خریدنا نہ چاہے تو تعاون، اور آگے جہاں جا کر اس نے بیچنا ہے تو وہاں بھی تعاون کی ضرورت ہے۔ کالذی یجلب التجارۃ من بلد الی بلد، اب تجارت والا آدمی جب مال لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر جائے گا تو اس تجارت کے عمل میں اس کے ساتھ بھی لوگوں کے تعاون کی ضرورت کیا ہوگی کہ اس کو سیکورٹی کی ضرورت ہے مثلاً، تو وہ آدمی جو اس کے مال کی حفاظت کرے گا اس کو معاوضہ دے، تو یہ بھی تو طریقہ ہے۔ وَيَعْتَنِي بِحِفْظِ الْجَلَبِ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ، ایک وقت مقرر تک اسے اپنا جو مال ہے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے سیکورٹی کی ضرورت ہے، تو بندے رکھتا ہے آدمی تجارت کے مال کی حفاظت کے لیے۔ او یستمسر بسعی وعمل، یا کمیشن ایجنٹ، یستمسر سمسار کہتے ہیں اس کو جو بائع اور مشتری کے درمیان سودا کرواتا ہے، تعارف کرواتا ہے اور اس کا کمیشن وصول کرتا ہے، تو یہ بھی تو تجارت کے اندر لازمی ہے نا، کیونکہ ایک آدمی تاجر کہیں سے مال خریدنا ہے تو اسے مارکیٹ کا نہیں پتہ، یا مارکیٹ میں سودا اس وقت کس ریٹ میں مل رہا ہے، تو کمیشن ایجنٹ ہی بتاتا ہے، اس کے ساتھ معاملہ لین دین کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ آگے جا کر بیچتا ہے تو وہاں بھی خریداروں گاہک کو تلاش کرنا اور اس کا مال بکوانے کے لیے کردار ادا کرنا جو وہاں سوسائٹی میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ بھی تعاون باہمی کی ایک شکل ہے مال تجارت میں۔ یہ بھی مال کی بڑھوتری کا ایک طریقہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک نئی ویلیو اس کے اندر ایڈ ہو جاتی ہے، اخراجات پڑتے ہیں اور اس کا معاوضہ انسان وصول کرتا ہے۔ پھر ایک اور چیز بھی کہ لوگوں کے مال میں نئی کوئی ایجاد کر کے اس کو درست کرنا، اس کی چونکہ اس زمانے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سو سادہ سی شکل تھی، مثلاً لوہے والا جو ہے وہ لوہے کی چیزوں کو درانتی بناتا ہے، رمبے بناتا ہے، کدال بناتا ہے، لکڑی والا فرنیچر اور آلات زراعت یا آلات تجارت تیار کرتا تھا۔ اسی طریقے سے کپڑے بنانے والا لوگوں کے سوت لے کر کپڑا بنا کر اس کے اندر محنت کرتا ہے، صنعت۔ تو جو صنعت کاری یا دستکاری کی جو سادہ سی شکل تھی صنعت کی، اس کو یہاں شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں، یصلح مال الناس
بی ایجادی صفت مرضیۃ فیہ، کہ اس کے اندر کوئی پسندیدہ چیز ایجاد کے ذریعے سے ایک نئی ویلیو ایڈ کر دینا۔ تو اس کا یہ صنعت کار کا کام ہے کہ وہ اپنی محنت اور مشقت اور اپنی ٹیم سے اس کے اندر ایک نئی جدت کاری پیدا کر دے۔ جیسے حضرت سندھی نے مثال دی کہ لوہے سے تلوار بنا دی، اب میٹیریل لیا، یا تو اپنے میٹیریل سے اس نے لوہا خریدا اور تلوار بنا کر بیچ رہا ہے، یا کوئی لوہا لے آیا، اس نے کہا جناب اس کے اوپر اس کو تلوار چھری بنا دو، تلوار بنا دو، جو بھی ہے۔ یا سونے چاندی کا سونار کا کام ہے، سونا چاندی لوگوں سے لے کر ان کو زیورات بنا کر دینا۔ یا مولانا سندھی کہتے ہیں کپڑے اچھے جو ہے نا انہیں بن کر دینا۔ پرانے زمانے میں لکڑی کی کھڈی پر تھا، فیکٹریاں لگ گئی۔ تو یہ صنعت کے ذریعے سے استنما ہوگا۔ استنما کی یہ تین ہی شکلیں، بس زراعت کے ذریعے سے، تجارت کے ذریعے سے اور صنعت کے ذریعے سے۔ تو یہ بھی علمی قاعدہ یاد رکھیں کہ یہ مال میں بڑھوتری ان طریقوں سے ہو، اور ان طریقوں میں شرط لازمی یہ ہے کہ کوئی دوسرے کے لیے تنگی کا باعث نہ بنے، مصیبت کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشیات کا بنیادی قانون اور نظام بیان فرمایا، اس کا تیسرا اصول، چوتھی بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ فَإِنْ كَانَ الْإِسْتِنْوَاءُ فِيهَا، اگر ان تینوں دائروں میں کوئی مال کی بڑھوتری یا اضافہ ہوا ہے، تو ایسی چیز سے اضافہ کرنا جس کا تعاون میں کوئی دخل نہیں ہے تو وہ دراصل حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیس لہ دخل فی التعاون کالمیسر، جیسے جوا کھیلنا کوئی تعاون باہمی کی بات، کیونکہ جوئے میں جب کوئی آدمی دوسرے کے مال پر قبضہ کرتا ہے تو نہ تو اس نے کوئی عوض دیا، نہ کوئی محنت مشقت کا عمل ہوا، تعاون باہمی کی یہ شکل نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے مال پر لوٹنے کی اور فساد پیدا کرنے کے باعث۔ یا اسی طریقے سے او بما ہوا ترازن یشبہ الاقتضاب، تعاون باہمی کے لیے پیچھے شرط بیان کی تھی کہ دونوں فریق جب مال کا لین دین کریں تو باہمی رضامندی سے کریں، تو رضامندی حقیقی ہونی چاہیے، جیسے بائع مشتری کے درمیان ہے، لیکن ایسی رضامندی ہو کہ جو بظاہر تو رضامندی ہے، لیکن ایسی رضامندی ہے جو کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ مثلا مثال دی شاہ صاحب نے اس کی کہ وہ رضامندی جیسے سود، اب جو غریب آدمی، مفلس آدمی سود پر مال لیتا ہے اور وہ معاہدہ کرتا ہے کہ اتنا فالتو دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بظاہر رضامند تو ہے، لیکن مجبوری اس کی یہ ہے کہ اگر وہ سود نہ لے تو اس کا گزارا نہیں ہوتا، چلتا نہیں اس کا گھر، اس کی بھوک نہیں پوری ہوتی، اس کے مسئلے حل نہیں ہوتے، تو یہ مجبوری کی رضامندی ہے۔ یا ایک مزدور مجبوری کی بنیاد پر کم مزدوری پر راضی ہو جائے، تو شاہ صاحب نے یہاں وہ مشہور زمانہ اصول جو آپ لوگ عام طور پر بیان بھی کرتے ہیں کہ فَإِنَّ الْمُفْلِسَ يَضْطَرُّ إِلَىٰ الْتِزَامِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ إِيفَائِهِ وَلَيْسَ رِضَاهُ رِضًا فِي الْحَقِيقَةِ، ایک مفلس اور بھوکے آدمی کا مجبور ہو کر اپنے اوپر ایسی چیز کو لازم کر لینا کہ جس کو وہ پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ حقیقت میں رضامندی نہیں ہے۔ لیس رضاہ رضا فی الحقیقہ، مجبور کی رضا رضا نہیں ہے۔ آج سرمایہ دارانہ معیشت میں کہا جاتا ہے کہ مزدور کے پاس بارگیننگ کی پاور نہیں ہے، وہ مجبور ہے، اگر اس دن وہ مزدوری نہ کرے تو دن اس کے ہاتھ سے پگھل گیا، وہ وقت دوبارہ تو نہیں آ سکتا۔ سرمایہ دار کے پاس بارگیننگ کی پاور ہوتی ہے، اسے آج اگر نہیں بھی اس کے سرمایہ میں کاروبار ہوا تو کل تو ہے نا اس کا، تو اس لیے مزدور مجبور ہو کر کم مزدوری پر راضی ہو جاتا ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں ایک بھوکے ننگے مجبور آدمی کی
رضامندی حقیقت میں رضامندی نہیں ہے، اور جب حقیقی رضامندی نہیں ہے تو تبادلہ مال یا معاہدہ وہ حقیقی اگر رضامندی نہیں رکھتا تو حرام ہے۔ پیچھے اصول پچھلا قانون بیان کیا ہے کہ ترازن معتمد علی علم من غیر تدلیس و رکوب غرر، پیچھے شروع پہلے قاعدے میں بات بیان کی تھی کہ رضامندی ایسی ہونی چاہیے کہ ایک تو دونوں کو اپنے اپنے دائرے کی باتوں کا علم بھی ہو، اور دوسرا کوئی دھوکے بازی نہ ہو، کوئی فراڈ نہ ہو، کوئی مجبوری کا عمل نہ ہو۔ تو یہ اس آدمی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کام کرا، سود کے اندر یہی ہوتا ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں فلیس من العقود المرضیہ، یہ پسندیدہ معاہدوں میں سے نہیں ہے، عقد میں سے نہیں ہے، معاملہ نہیں ہے سود والا یا جوئے والا۔ اور ولل اسباب الصالحہ، اور نہ یہ اچھے رزق کمانے کے اچھے اسباب میں سے ہے، بلکہ کیا ہے وَإِنَّمَا هُوَ بَاطِلٌ وَسُحْتٌ بِأَصْلِ الْحِكْمَةِ الْمَدْنِيَّةِ، یہ اپنی ساخت کے اندر بالکل باطل اور ناجائز اور حرام ہے، سحتن حرام ہے حکمت مدنیہ کے بنیادی اساسی اصول پر۔ اس لیے شریعت محمدیہ نے اس کو سرے سے ممنوع قرار دے دیا۔ پیچھے آپ نے اگر باب یاد ہو مبحث البر والاسم میں گناہوں کا جہاں ذکر کیا ہے تو گناہ بہت سارے بیان کرتے کرتے آخر میں آثام کے حوالے سے ایک بڑی بنیادی بات شاہ صاحب نے فرمائی تھی، اور وہ یہ تھی کہ حکمت مدنیہ کا اصول کو توڑنے والا کوئی بھی عمل، معاملات، لین دین، معاہدات وغیرہ وغیرہ، یہ حکمت مدنیہ کے اصول کے تحت بھی حرام ہے۔ شریعت نے تو اسی اصول کو مزید پکا کیا ہے، کوئی نئی بات نافذ نہیں کی۔ انسانی عقل اور انسانی جو حکمت ہے سوسائٹی کی، تمدن کی، اس کے اصول کے نتیجے میں بھی یہ معاملات ناجائز اور حرام ہے، گناہ ہے، اسم۔ اب یہ 4 اصول شاہ صاحب نے یہاں بیان کر دیے ہیں، اور پھر ان اصولوں کے ثبوت کے لیے آگے حدیثیں لائے ہیں 6، اور ہر حدیث سے اپنی ان باتوں کے ثبوت کو پیش کیا ہے شاہ صاحب کہ یہ جو میں نے 4 اصول بیان کیے ہیں، پہلا کہ انسان کے درمیان حرام ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے کی مخصوص کردہ اشیاء پر قبضہ کرے۔ کسی نے محنت مشقت سے کما لیا، اس کے مور اس نے کمایا ہے، جیسے بھی۔ دوسرا اصول کہ مدنی الطبع ہے، تعاون باہمی لازمی ہے اور ہر آدمی کو کام کرنا ہے۔ تیسرا اصول کہ ہر آدمی کو جب کام کرنا ہے تو اس نے مال کی بڑھوتری، نشو و نما کے جائز طریقے زراعت، صنعت اور تجارت کے ذریعے سے اختیار کرنے ہیں، مال میں اضافہ کرنا ہے، افادیت کرنی ہے، سوسائٹی کے لیے ترقی یافتہ معیشت کا نظام بنانا ہے، اس کے لیے کام کاج کرنا ہے۔ اور چوتھا اصول یہ کہ اس تمام سرمایہ کاری یا بڑھوتری کے اندر وہ تمام باتیں ناجائز اور حرام ہوں گی جو جوئے یا سود سے متعلق ہیں، کیونکہ دونوں ہی ایک ایسے معاہدات سے وابستہ ہیں جس میں دوسرے کا نقصان ہے، دوسرے کو عوض دیے بغیر آپ نے اس کے مال پر قبضہ کر لیا تو یہ ناجائز۔ اب ان اصولوں کے ثبوت کے لیے احادیث اور احادیث کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من احیا ارضا میتۃ فہی لہ، جس نے سب سے پہلے بنجر زمین آباد کر لی وہ زمین اسی کی ہے۔ پیچھے کہا تھا نا کہ آدمی مالک تب بنتا ہے یا اس کا مخصوص قبضہ تب شمار ہوگا جب زمین کو آباد کرے گا۔ یہ کوئی 8-10 حدیثیں ہیں، ان میں سے ایک حدیث شاہ صاحب نے یہاں لے آئے، یہ ہماری ساری فقہ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ من احیا ارضا میتۃ، مردہ زمین، بنجر زمین جس نے زندہ کر لی، آباد کر لی، وہ اس کا مالک ہے۔
پھر باقی اس کی قانون سازی کے جھگڑا روکنے کے لیے یہ جو حکمران ہے اس سے بھی اجازت مل جائے تاکہ جھگڑا آپس میں جھگڑے نہ ہو۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس حدیث کی تشریح سمجھنے کے لیے پہلے ایک بنیادی اساسی اصول سمجھ لیں۔ اقول، میں یہ کہتا ہوں کہ الاصل فیہ ما او معنی، جی اصل اس میں وہ بات ہے جس کی طرف ہم نے پیچھے صرف اشارہ کیا تھا، یہاں اب ہم کھول کر بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ ان الکل مال اللہ، اس کرۂ زمین کے جتنے وسائل ہیں تمام چیزیں اللہ کا مال ہے۔ حقیقت میں ملکیت کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ لیس فیہ حق لأحد فی الحقیقت، اللہ کے علاوہ کسی انسان کا اس معاشی وسائل پر براہ راست ذاتی طور پر کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے اباح لہم کا لفظ استعمال فرمایا تھا کہ ہر ایک کو اللہ نے مباح قرار دیا کہ اس سے نفع اٹھائے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کل کا کل مال اللہ کا ہے، ان الکل مال اللہ، بنیادی ضابطہ۔ حقیقت میں وہ کسی اور کا اس کا حق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالی، لیکن اللہ تعالیٰ نے لما اباح لہم الانتفاع بالارض وما فیہا، اللہ نے مباح قرار دیا ہے کہ زمین کا اصل مالک تو میں ہوں، تم اس زمین سے نفع اٹھا سکتے ہو، جائز قرار دیا ہے ان کے لیے زمین اور زمین میں جتنے وسائل ہیں ان سے استفادے کے لیے۔ اب کیا ہوا؟ وقعت المشاحہ، جھگڑے شروع ہو گئے۔ زمین اللہ کی تمہیں نفع اٹھانے کے لیے دی ہے اور تم نے آپس میں جھگڑنا شروع کیا، تو وقال الحکم حینئذ، تو اس وقت حکم لازمی طور پر یہ بنا کہ کوئی آدمی اس طریقے سے کام نہ کرے کہ دوسرے کو نقصان پہنچے۔ اللہ یحیج احد مما سبق علیہ من غیر مضارۃ، دوسرے کو نقصان پہنچائے بغیر اس چیز سے نفع اٹھائے۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ زمین پر صرف قبضہ ہی کافی نہیں، گھوڑا دوڑا کر انگریزوں کے زمانے میں جاگیرداروں نے جیسے زمینوں پر قبضے کیے، یہ نہیں، قبضے کے لیے لازمی شرط قرار دے دی کہ جو زمین قبضے میں لینا چاہتا ہے وہ ساری کی ساری آباد کرنی پڑے گی، محنت مشقت کرے، بنجر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، زمین کو آباد کرنا ضروری ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی کتنی کی زمین آباد کر سکتا ہے؟ جتنی اس کے اندر طاقت اور قوت ہوگی، تو وہ بہت بڑی جاگیر پر تو قبضہ، اس کی تو آباد کاری کے لیے وسائل چاہیے۔ تو اصول اور ضابطہ بتا دیا کہ جو مردہ زمین ہے اس کو جو زندہ کرے گا وہ اس کی ہوگی، جس نے زندہ نہیں کیا، آباد نہیں کیا، چھٹی۔ چنانچہ بلال حارثی جو ہے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمین دی تھی، 3 سال ہو گئے، آباد نہیں ہوئی ساری۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ زمین آباد نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا جی ہو نہیں سکی، ظاہر بہت زیادہ قبضہ کر لیا۔ اب حضرت عمر نے کہا واپس کرو، جتنی تم نے آباد کی ہے وہ رکھو، اور جو آباد نہیں کر سکے وہ حکومت کو ہمیں واپس دے دو، بیت المال کو۔ وہ انہوں نے کہا جی یہ تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر لکھ کر دی تھی کہ اتنی زمین تمہاری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دی ہوئی زمین ہے وہ تو میں واپس نہیں کرتا، آپ نے مجھے دی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی دی تھی تو اس لیے کہ آباد کرتے تم نے آباد نہیں کی تو واپس لے لی۔ زمین عمر فاروق نے واپس لے لی، جی جیسے آگے بھی ایک روایت آئے گی، تو اتنی لے گا جتنی آباد کرنی، نفع اٹھانا ہے نا، کیونکہ مال تو اللہ کا ہے۔ اور اگلا پیراگراف بڑا اہمیت کا حامل ہے، یہ تو سب کو زبانی یاد کرنا چاہیے۔ شاہ صاحب کہتے فالارض المیتۃ، بنجر زمین وہ کہلاتی ہے کہ التی لیست فی البلاد ولا فی فنائها۔ پہلی بات یہ کہ بنجر زمین کا تعلق شہری جائیداد سے نہیں ہے، لیس فی البلاد، اور ولا فی فنائها، نہ صرف شہر
بلکہ شہر کی ضرورت سے متعلق جو گرد و پیش میں 3-3 4-4 کلومیٹر کا دائرہ ہے اس کو فنائے شہر کہتے ہیں۔ تو اس فنائے شہر میں بھی اگر کوئی زمین پڑی ہوئی ہے، چاہے بظاہر بے آبادی پڑی ہے، وہ بھی ارض میتہ میں شمار۔ اس کے لیے بھی فقہا نے پھر کئی طریقے لکھے ہیں کہ شہر سے ایک آدمی شہر کے کنارے پر کھڑے ہو کر آواز لگائے تو جہاں تک آواز پہنچتی ہے اس شہری کی، وہ فنا ہے، وہ شہر کا حصہ ہے۔ وہ زمین کوئی قابض، کوئی اچھی باہر کی شاملات کی زمین ہو، اس پر کوئی جس کی منہ میں رال ٹپک رہی ہو جا کر قبضہ کر لے، 2-4 مربع زمین کے خریدے اور اس گاؤں کی زمین ساری خریدنے کے بعد اس کی شاملات کی زمین پر بھی قبضہ کر لیا، کھالوں پر بھی، سڑکوں پر بھی، ہر چیز پہ قبضہ کر لیا۔ یہ سارا فراڈ ہو نہیں رہا یہاں بھی، کراچی میں بھی؟ تو یہ شاملات کی زمین جو کسی گاؤں اور دیہات کی ہے وہ مردہ اور بنجر زمین، ہاں حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر 5 میل دور کسی کا قبرستان ہے تو وہ بھی فنائے شہر ہے جی۔ یعنی کسی بھی اجتماعی مصلحت کے لیے کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکے وہ شہر کا فنا ہے، اور فنائے شہر کے اندر کوئی زمین کوئی قبضہ کر کے کہے کہ جی میں نے یہاں آباد کر لی، 4 دیواری بنا لی، وہ قبضہ گروپ آ جائے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایسی زمین اذا عمرها رجل، کسی انسان نے اس کو آباد کیا تو فقد سبقت یدہ الیہا من غیر مضارۃ، اس نے کسی کو نقصان پہنچائے بغیر آباد کیا ہے، تو جب آباد کیا ہے تو وہ زمین کس کی ہوگی؟ اس کی ہو جائے گی۔ فمن حکمہ، پس اس کا حکم یہ ہے کہ اللہ یحیج عنہا، اس سے زبردستی اس کو نہ چھینا جائے، نہ لیا جائے جی، اس کے اندر اس کو تکلیف نہ دی جائے۔ وہ مال گویا کہ وہ زمین آباد ہو کر وہی وہ کمائے کھائے، آخر حکومت کو لوگوں کو آباد تو کرنا ہے، اگر ایک آدمی محنت مشقت سے زمین آباد کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی ہونی چاہیے۔ پھر اگلی ایک اور حقیقت شاہ صاحب بیان، والارض کلھا، شاہ صاحب کہتے ہیں اصل بات یہ سمجھ لو کہ زمین ساری کی ساری فی الحقیقت بمنزلۃ مسجد، زمین کی حیثیت ایسی جیسے مسجد کی، اور رباطن، یا ایک سرائے کی سی، جعل وقفا علی ابناء السبیل، یا ایسی سرائے یا مسجد جو تمام مسافروں کے لیے وقف ہوتی ہے، جو بھی مسافر آئے گا سرائے میں ٹھہرے، ہر آدمی کو اجازت ہے مسجد میں آئے نماز پڑھے، سب لوگوں کو مشترکہ حق ہے، محلے والوں کو، آس پاس کو، دور دراز سے بھی آئے وہ نمازی کے لیے۔ وہم شرکاء فیہ، اور وہ سب کے سب اس زمین میں برابر کے شریک ہیں۔ ایسے ہی جو پوری زمین ہے وہ مسجد کی طرح ہے یا سرائے کی طرح ہے۔ فیقدم الاسبق فالاسبق، تو جو سب سے پہلے آئے گا، سب سے پہلے اس جگہ پر قابض ہوگا، اس کا حق پہلے ہے، اور دوسرے کا حق، مثلاً مسجد میں ایک آدمی نماز کے لیے آیا اور وہ صف اول میں ایک جگہ بیٹھ گیا نماز پڑھنے کے لیے، تو اتنی سپیس جو اس کی ہے وہ اس کی ہے، اس کو وہاں سے کوئی متولی، کوئی طاقتور، کوئی سرمایہ دار، کوئی سینئر نہیں اٹھا سکتا کہ اٹھو پچھلی صف میں جاؤ، کیونکہ جو پہلے آ گیا اس کی جگہ وہ ہے جی۔ جب تک اسے مسجد میں رہنا ہے وہاں پر اسی جگہ پہ بیٹھ کر عبادات کرنی ہے۔ ایسے ہی سرائے ہے، پبلک پلیس ہے، جو پہلے آ گیا اور پہلے آ کر وہ کسی کمرے میں قیام فرما ہو گیا، تو جب تک اسے وہاں رہنا ہے اس کا حق پہلے ہے۔ یہ نہیں کہ بعد والا کوئی آئے کہ چلو نکلو جی کمرہ خالی کرو کیونکہ سینئر سرکاری افسر آ رہا ہے۔ بھائی سرائے ہے، پبلک کی جگہ ہے۔ باقی رہا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری زمین اللہ میاں کی ہے، مسجد کی طرح ہے یا سرائے کی طرح ہے، تو پھر ملکیت کا کیا مطلب ہے؟ تو شاہ صاحب نے ملکیت کا معنی بھی بیان کیا، وَمَعْنَى الْمِلْكِ فِي حَقِّ الْآدَمِيِّ كَوْنُهُ أَحَقُّ بِالْانْتِفَاعِ مِنْ غَيْرِهِ۔ ملک کا حق معنی
آدمی کے حق میں یہ ہے کہ کونہ احق بالانتفاع من غیرہ، کہ وہ زیادہ حقدار ہے نفع اٹھانے کا دوسرے سے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مسجد میں آپ نماز پڑھنے آئے اور اس جگہ پر بیٹھ کر نفع اٹھانا ہے، تو یہ بھی ایک درجہ کی ملکیت ہے نا، صرف نفع اٹھانے تک کی ہے نا۔ اسی طرح کیا ہے، سرائے کے اندر ہے، تو ایسے ہی یہ زمین کی حد تک ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ نے قبضہ کیا ہے تو آپ جب تک زندہ ہیں، ظاہر ہے مسجد میں تو صرف نماز کے لیے ٹھہرنا ہے، سرائے میں تو ایک مخصوص وقت کے لیے ٹھہرنا ہے، اور اگر آپ دنیا میں کسی شہر میں سکونت اختیار کی ہے یا کسی زمین پر آپ ہیں تو موت تک تو ٹھہرنا ہی ہے نا، تو اس وقت تک آپ کا حق زیادہ ہے۔ یہ بڑا بنیادی اصول بیان کر دیا۔ تو پہلا اصول جو بیان کیا تھا اس کی دلیل لے آیا حدیث۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری حدیث، عادی الارض للہ ورسولہ ثم ہی لکم منی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے آباد زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ شاہ صاحب کہتے دعویٰ کیا تھا نا کہ ان الکل مال اللہ، کہ تمام کے تمام جتنی بھی چیزیں وہ اللہ کا مال ہے۔ تو یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے۔ کون سی زمین؟ عادی الارض، عربوں میں قوم عاد، عربوں کی پہلی قوم جو ہے جزیرۃ العرب پہ بسنے والی، وہ قوم عاد ہے جس کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ تو عاد وہ تھے جو سارے کے سارے عذاب الہی میں تباہ ہو گئے تھے، آفت آئی سب ختم۔ جب ختم ہو گئے اور اب بعد میں اگلی نسلیں آئیں، تو اب وہ جو عاد کے زیر قبضہ علاقہ تھا، بنجر تھا، ہو گیا نا، اتنے نسلیں ختم ہو گئی، تو اس کو بنجر زمین کہا جاتا تھا۔ یعنی بنجر زمین جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ جس نے آباد کی بھی ہے، جس نے محنت کی ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے، اس کی ملکیت کا اس کو حق ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں عادی الارض اس زمین کو کہتے ہیں کہ التی باد عنہا اہلہا، کہ وہاں رہنے والے ہلاک ہو چکے ہوں، اور ولم یبق من یدعیہا، کوئی ایک فرد بھی باقی نہ ہو اس گاؤں والوں میں سے جو دعویٰ کرے کہ یہ زمین میری ہے اور اس میں کوئی جھگڑا کرے۔ وَيَحْتَجُّ بِسَبَقِ يَدِ مُورِثِهِ عَلَيْهَا، یا اس زمین کے بارے میں کوئی سند یا دلیل لے کر آئے کہ یہ میرے مورث کی زمین تھی۔ تو فَإِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ، اگر زمین کی ایسی حالت ہو تو اس سے گویا کہ آدمیوں کی ملکیت ختم ہو گئی، اور وَخَلَصَتْ لِمِلْكِ اللَّهِ، اللہ کی ملکیت خالصتاً اللہ کی ملکیت رہ گئی، کیونکہ نفع اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو بنجر زمین ہے۔ وَحُكْمُهَا، ایسی زمین کا حکم وہ حکم ہے جو سرے سے آبادی نہ ہوئی آدم سے لے کر اب تک، وہی اس کا حکم ہے کہ اس کے مالکان فنا ہو چکے ہوں۔ جیسے بعض دفعہ گاؤں دیہاتوں میں کوئی خاندان ایسا ہوتا ہے کہ مر کھپ گیا، ان کا کوئی وارث بھی کوئی نہیں ہے اور وہ بے آباد پڑی ہوئی ہے، تو اب وہ اللہ اور اس کے رسول کی بن گئی، یعنی اجتماع کی ملکیت بن گئی۔ کیوں؟ شاہ صاحب کہتے ہیں ابھی ہم نے ملکیت کا معنی بیان کیا ہے۔ ملکیت کا معنی ہے نفع اٹھانا، اور جب اس زمین سے نفع اٹھانے والا کوئی نہیں رہا تو اب کس کی ملکیت میں چلی گئی؟ اللہ کی ملکیت میں چلی گئی۔ اس لیے سب کی سب زمین صرف اور صرف اللہ کی ہے، خاص طور پر بے آباد۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے اب الاٹمنٹ ہوگی تمہارے لیے، وَهِيَ لَكُمْ مِنِّي، حکمران کی حیثیت سے، خلیفہ کی حیثیت سے اس سے حکومت کو اختیار حاصل ہو گیا کہ کوئی بھی بنجر زمین قدیم جو ہے وہ کسی کو بھی نفع اٹھانے کے لیے دے گی۔ پٹا ملکیت کا مطلب بھی نفع اٹھانا، جی، ملکیت کا مطلب وہ نہیں ہے جو آج کل کے شیخ الاسلاموں نے بیان کیا ہے، سپریم کورٹ کے مقدمے میں جاگیرداروں کی جاگیریں واپس کرنے کے لیے ملکیت کی خود ساختہ تشریح کی ہے۔
تیسری حدیث لائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حما الا للہ و رسولہ۔ حما کہتے ہیں اس چراگاہ کو، اس چار دیواری کو جو کسی مخصوص حکمران کے لیے مقرر کی جائے، سرکاری چراگاہ۔ کوئی فرد ہوتا یہ تھا کہ زمین بہت بڑا دائرہ لگا کر اس کو باڑ لگا کر بند کر دیا کہ عام آدمی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے اللہ اور اس کے رسول کے کسی کی جاگیر نہیں ہو سکتی۔ حما کا ترجمہ اگر جاگیر سے کیا جائے تو کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی اللہ کی زمین پر باڑ لگا کر کہے کہ جی یہ میری جاگیر ہے، اس کے اندر تم داخل نہیں ہو سکتے۔ اتنی ہے ہر آدمی کے پاس جتنی اس نے خود آباد کی ہے، اور آباد کے علاوہ جتنی بھی زمین باہر پڑی ہوئی ہے اس پر ویسے ہی لوگ قبضہ کر کے بنجر زمین ہی ہے، لیکن اب چاروں طرف اس نے باڑ لگا کر کھڑا ہو گیا کہ کوئی آدمی اس میں داخل نہ ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اللہ کو یہ حق ہے، جیسے اللہ نے خانہ کعبہ کے چاروں طرف حرم کی حد لگا دی۔ حرم کسے کہتے ہیں؟ حرم ذات باری تعالی، حرم مکی کہ باڑ لگا کر نشانات لگا دیے کہ اس کے اندر غیر مسلم داخل، جو بھی بد امن ہے وہ یہاں مکہ کے حدود کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو حما اللہ کی ہو سکتی ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حرم نبوی کی حدود مقرر کر دی۔ جی، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک، ایک حرہ سے دوسرے حرہ تک، احد سے لے کر عیر تک اور حرتین کے درمیان کی زمین، ہاں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرم نبوی ہے، اس کا ویسا ہی احترام کرنا ہے جیسا مسجد حرام کا یا ہاں جی مکہ مکرمہ والے حرم کا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کو تو یہ اجازت ہے کہ وہ کسی زمین کے اوپر باڑ لگا کر حد مقرر کر دیں کہ اس حد کو پار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ کسی آدمی کو اپنا حرم بنانے کی اجازت، سیکورٹی زون بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اقول، اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو حما ہے، جاگیر بنانا ہے، یہ تضییقاً علی الناس، لوگوں کے لیے تنگی کھڑی کرنا ہے، اور شرط یہ ہے کسی بھی وسائل میں اضافے کی کہ لوگوں کے لیے تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں تو ماشاء اللہ حمایت، ہاں جی، لوگوں کے راستے روک روک کر کے سڑکیں بلاک کر دی جاتی ہیں، تو یہ حما کی اجازت نہیں ہے، یہ دائرہ بنانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، کوئی ایسا چودھری نہیں ہو سکتا۔ تضییقاً علی الناس ایک خرابی، دوسری ظلماً علیہم، جاگیر بنانا، حما بنانا، یہ ان انسانیت پر ظلم ہے۔ انگریزوں نے جاگیرداروں سے کہا جو غدار تھے، لو یہ گھوڑا لو اور گھوڑا جہاں جہاں گھوم جائے وہ تمہاری جاگیر ہے۔ تاریخ کی کتابیں آپ کی بھری بھی نہیں ہیں، تو اس سے کیا ہے؟ ایک تو اس نے انسانوں کے لیے تنگی پیدا کر دی، بلکہ وہاں کی آبادیاں بھی ان کی غلامی میں دے دی۔ جہاں انہوں نے گھوڑا دوڑایا اور اس میں جو آبادی تھی اس آبادی کو بھی کہا یہ تمہاری غلام ہے، جو مرضی ان کے ساتھ سلوک کرو، بیگار لو، جو مرضی کرو۔ وَظُلْمًا عَلَيْهِمْ، ان پر ظلم، وَإِضْرَارًا، اور دوسروں کو نقصان پہنچانا، ایسا نقصان اور ایسا ظلم کہ نُہِیَ عَنْهُ، کہ اس سے منع کر دیا گیا کہ کسی معاشی سرگرمی میں جائیداد اور زمین کا ایسا قبضہ جس سے لوگوں کو تنگی پیدا ہو، لوگوں پر ظلم ہو، لوگوں کو نقصان پہنچے، وہ ناجائز اور حرام ہے۔ یہ بنیادی اساسی اصول ہے معاشیات کا۔ اب ادھر ادھر میٹھے میٹھے مسئلے بیان کرتے ہیں آج کل کے مولوی بھی معاشیات کے نام پر،
ذرا حجت اللہ پڑھیں۔ اس لیے مولانا سندھی نے اس دور کے علماء کو چیلنج کیا تھا کہ تم شاہ ولی اللہ کے نظریات نہیں جانتے، صرف ایک کام کرو۔ شاہ صاحب مولانا سندھی نے کہا تھا حجت اللہ کا یہ ابواب ابتغاء رزق پڑھ لو، اور اس کا مجھے اپنی طرف سے مطلب، اپنے مطلب کے مطابق مجھے بتا دو کہ کیا انقلاب نہیں ہے اس میں، جاگیرداری کے خلاف نہیں ہے، ظالمانہ معاشی سرمایہ داری نظام کے خلاف نہیں ہے۔ تم مجھے کہتے ہو کہ میں اینٹی کیپٹلسٹ ہوں اور جاگیرداری کے خلاف ہوں، تو یہ سوشلزم سے میں نے سیکھ لیا، تو چلو تم مجھے یہ پڑھا کر سمجھا دو کہ ابواب ابتغاء رزق میں معاشی نظام کے بنیادی اساسی حصول شاہ ولی اللہ صاحب نے کیا بیان کیے ہیں۔ تو ایسی کسی جاگیر کے بنانے کی اجازت نہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا تھا اس حدیث میں کہ کسی کو حما بنانے کی اجازت نہیں ہے، صرف اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگیر بنانے کی اجازت کیوں ہے؟ اس کا جواب شاہ صاحب دیتے ہیں، وَإِنَّمَا اسْتُثْنِيَ الرَّسُولُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استثناء اس لیے ہے کہ لِأَنَّهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ الْمِيزَانَ، اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میزان، ترازو، عدل کا ترازو آپ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ کبھی بھی کسی چیز کو حما یا جاگیر اس تناظر میں نہیں بنائیں گے کہ لوگوں پر ظلم یا تنگی پیدا ہو۔ آپ تو اللہ کے نمائندے ہیں۔ وَعَصَمَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معصوم بنایا ہے کہ کسی انسان پر ناجائز زیادتی کریں، ایسا نہیں۔ من ان یفرط منہ ما لا یجوز، جو چیز جائز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا ہے کسی پر زیادتی کریں، ایسی بات نہیں۔ وقد ذکرنا، ہم پیچھے بات بیان کر کے آئے ہیں، لہذا پچھلی بات بھی یاد رکھو جی۔ وہی مبحث خامس میں شاہ صاحب کہتے ہیں ہم بنا کر آئے ہیں، وہاں ایک عنوان قائم کیا تھا کہ اسرار و خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے بنیادی راز کیا ہیں۔ مثلا وہاں شاہ صاحب نے کہا تھا کہ باقی لوگوں کو تو کہا ہے کہ 4 بیویوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیک وقت 9 بیویاں تھیں، تو یہ خصوصیت کا راز کیا ہے؟ تو وہاں شاہ صاحب نے یہی بات کہی کہ جو معاملات غالب ظن پر ہیں، ظنی ہیں، غالب ظن سے متعلق یہ اصول یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ الامور التی مبناها علی المظان الغالبیہ، دنیا میں کام کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو 100% ایک چیز کا ادراک ہو جائے اور اس کے مطابق آپ کوئی قانون بیان کریں، اور ایک معاملات کے اندر ہوتا ہے ظن غالب، یعنی 60-70% بھی اگر ایک طرف ہو تو دنیا کے زیادہ تر امور ظن غالب پر ہوتے ہیں، مکمل علم پر تو نہیں ہو سکتے۔ تو جو ظن غالب کے معاملات ہیں ان میں نبی کو استثناء حاصل ہے، اور جو 100% ہیں اس میں نبی اور غیر نبی برابر ہیں۔ مثلا نماز 4 فرض جی 100% پڑھنی ہے، نبی ہو تو اس سے بھی معافی، اور غیر نبی کو بھی 4 فرض مثلا عشاء کے، عصر کے، ظہر کے پڑھنے، واضح اور 2 ٹوک حکم ہے۔ روزے نبی پر بھی فرض ہیں جیسے باقی امت پر فرض ہے، نبی کو استثناء حاصل نہیں ہے کہ جناب وہ روزے نہ رکھے۔ حج فرض ہے تو نبی پر بھی فرض ہے جیسے عام باقی امتیوں پر فرض ہے زندگی میں ایک دفعہ۔ تو جو تہذیب نفس سے متعلق امور ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں ان میں تو نبی غیر نبی برابر ہے، ہر ایک کو وہ کام کرنا ہے، استثناء حاصل نہیں ہے نبی کو نہ ولی کو۔ لیکن جو دنیاوی معاملات جن میں ظن غالب پر فیصلہ ہونا ہے وہاں نبی کو اس لیے استثناء حاصل ہے کہ نبی عدل کے میزان ہونے کی وجہ سے کبھی ظلم کے روادار نہیں ہو سکتے، اس لیے وہ جب تک 100% نہ ہو اس وقت تک کوئی اقدام، کیونکہ دوسروں کے لیے تو خطرہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندازے میں، ان کے گمان میں جی، ان کے علم میں
غالب اور مغلوب کا جھگڑا ہو، ایک کہے جی میرے نزدیک ظن غالب ہے، دوسرا کہے نہیں جی یہ میرے نزدیک یہ ظن غالب ہے۔ لیکن نبی جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو ان کے اوپر چونکہ وحی آتی ہے، علم کامل ہوتا ہے، اور کامل وحی سے وہ عدل پر قائم رہتے ہیں، اس لیے نبی کا استثناء ہوتا ہے۔ جیسے اب یہاں مردوں سے تو کہا گیا کہ 4 سے زیادہ بیویوں میں عدل نہیں کر سکتا، انصاف نہیں کر سکتا، ذرا طاقتور مرد بھی ہوگا تو 4 بیویوں کو بھگتا سکتا ہے، باقیوں سے اوپر نہیں۔ لیکن نبی کی حالت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ 40 مردوں یا 70 مردوں کی آپ میں طاقت تھی، آپ نے 9 بیویاں رکھی جی۔ تو انصاف ہر ایک کے ساتھ کرنے کی طاقت تھی، اور عدل کرنے کا آپ کو صلاحیت تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی۔ بلکہ آپ کو تو 40 کے اعتبار سے اگر اجازت دی جائے، 40 مردوں کی بھی اگر طاقت ہو تو آپ کی بیویاں کتنی بنتی جی؟ اس کے مقابلے میں تو 9 وہ نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ خصائص نبی، اب یہاں بھی نبی کو استثناء قرار دیا ہے کہ نبی اپنی حما یا اپنی جاگیر بنا سکتے ہیں، اور کسی کو جاگیر بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو نبی چونکہ عدل والے ہیں تو وہ اگر حما بنائیں گے تو وہ بھی انسانی بھلائی کے لیے ہوگی، ذاتی مفاد کے لیے۔ مثلاً مدینہ منورہ کو حضور نے اپنی حما قرار دیا ہے، اپنا حرم قرار دیا ہے۔ اللہ میاں سے دعا مانگی کہ اے اللہ میاں، جیسے ابراہیم نے مکہ کو حرم محترم بنایا تھا، ایسے ہی میں مدینہ کو حرم محمد بنانا چاہتا ہوں، تو اس کے اندر بھی وہی برکتیں پیدا کر دے۔ تو انسانی بھلائی کے لیے ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے حرم اپنے ذاتی مقصد کے لیے تو نہیں بنایا، امن کی جگہ بنایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امن، انسانیت کے لیے مجھے یہاں امن ہونا چاہیے، حرم رہے امن والا ہو۔ من دخلہ کان آمنا۔ تو نبی اگر حما بنائے، اول تو ظلم کی بنیاد پر تو بنائیں گے نہیں، اور اگر کہیں بنائیں گے تو وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہوگی، وہ جاگیر نہیں ہوگی کہ جو ظلم اور زیادتی اور تنگی کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے یہاں استثناء کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حما ہو سکتی ہے یا رسول کی، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی حما بنائے۔ اب اسی سے متعلق ایک اور حدیث آ رہی ہے جس سے مسئلہ، ایک سوال کا جواب بھی ساتھ اس میں ہو رہا ہے، وہ یہ کہ وقضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سیل المحظوری ان یمسک حتی یبلغ الکعبین ثم یرسل الاعلی الی الاسفل۔ یہ قصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ ہے جی۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، عروۃ بن زبیر یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ میرے والد گرامی زبیر کا ایک انصاری صحابی سے جھگڑا ہو گیا۔ جب یہ بنو قریظہ کے یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا مدینہ سے معاہدے کی خلاف ورزی کی بنیاد پر، اور ان کی زمینوں پر قبضہ ہوا، جس کو سورۃ الحشر میں اللہ نے کہا کہ یہ مال فے ہے، اور ایسا مال فے ہے کہ جس میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی، اللہ نے دیا، اللہ کا مال ہو گیا وہ۔ تو وہ جو مہاجرین اور انصار کے درمیان پہلے مواخات تھی، تو وہ مواخات ختم کر دی گئی، اور یہ زمین انصار کے مشورے سے یہ بنو قریظہ والی زمین الاٹ ہو گئی مہاجرین کو۔ تو حضرت زبیر حضور کے پھوپھی زاد بھائی تھے، ان کو بھی ایک ٹکڑا زمین کا یہاں ملا جی، جو مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے اس کے مطابق یہاں ان کو زمین ملی، اور وہ سراج الحرہ میں تھی۔ حرہ کا ایک نالا تھا، سیلاب وہاں سے آتا تھا، محظور اس کا نام تھا۔ تو محظور سے وہ سیلاب آتا تو جو ان کی زمین تھی اوپر تھی، اور نیچے ایک انصاری صحابی تھے، ان کو ملی، یا پہلے سے تھی ان کی زمین۔ اب نالا اوپر سے نیچے آ رہا ہے تو زمین پانی پہ جھگڑا ہو گیا دونوں کے درمیان، حضرت زبیر اور انصاری صحابی کے درمیان۔ وہ مقدمہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے،
انصاری کا مطالبہ یہ تھا کہ تمہاری زمین پر بس ہلکا ہلکا پانی لگے تو بس تم چھوڑ دیا کرو۔ زبیر کا کہنا یہ تھا کہ بھائی زمین پانی اوپر سے نیچے جانا ہے تو نیچے تو پھر نیچے رہنا ہی نا تمہارے پاس تو پانی، تو مجھے تو اپنا رقبہ پورا طریقے سے سیراب کرنے کی موقع ملنا چاہیے۔ تو اگر بارشیں کم ہوں تو پھر خطرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اوپر ہی اوپر رہے، نیچے پانی آئے نا۔ تو اس جھگڑے کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے کہا کہ بھائی تم اس پر احسان کرو، تمہاری زمین جب تر ہو جائے یا پانی تھوڑا سا پی لے تو اس کو پانی چھوڑ دیا کرو۔ اب یہ فیصلہ فرمایا تو وہ جو انصاری تھے، جو شیطان نے دے دیا، انہوں نے کہا ہاں آپ نے ان کے حق میں فیصلہ اس لیے کیا کہ یہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ تو حضور کے فیصلے پر انہوں نے نکتہ چینی کی کہ آپ نے اپنے رشتہ دار کے حق میں فیصلہ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصے سے زبیر کو کہ جب تک پانی دیواروں کی جڑوں تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس کو پانی نہیں دینا۔ اسق یا زبیر ثم احبس الماء، سیراب کر اپنی زمین کو زبیر، اور پھر پانی کو اس وقت تک روکے رکھ جب تک کہ یرجع الی الجدر، جو بنیادیں ہیں درختوں کی جڑیں ہیں اوپر یا دیواروں کی یعنی چاروں طرف باڑ لگی ہوئی، وہاں تک اس کو وٹ، جسے وٹ کہتے ہیں عربی میں پنجابی میں، تو وہ وٹ کو جدر کہتے ہیں۔ تو یعنی اس وٹ تک پانی جو ہے نا جب تک نہ چڑھ جائے اس وقت تک روکے رکھ، پھر اس کو دینا پانی۔ ثم ارسل الماء الی جارک، اپنے پڑوسی کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جو پہلا فیصلہ کیا تھا وہ تو احسان کی بنیاد پر تھا کہ ایثار کر، کہ بس ہلکا ہلکا پانی زمین میں پھر جائے تو اس کو پانی دے دیا کر۔ تمہیں اس پر اعتراض ہے تو عدل کا فیصلہ کروانا چاہتے ہو، تو عدل کا فیصلہ تو یہ ہے کہ جو پہلے زمین ہے وہ اچھی طرح سیراب ہو جائے اور پھر پانی نیچے جائے، کیونکہ اگر نیچے سیراب پانی ایک دفعہ چلا گیا تو دوبارہ اس کا اوپر چڑھنا تو مشکل ہے، یا چڑھ جاتا ہے، الٹی گنگا بہنے لگتی ہے؟ نہیں۔ اگر فرض کیا نیچے والے کے پاس پانی فالتو ہے تو زبیر دوبارہ تو پانی لے کر اپنی زمین سیراب نہیں کر سکتے۔ اس لیے عدل کی بات تو یہ ہے کہ پہلا حق پہلے کا ہے، الاسبق فالاسبق، قدرتی وسائل پر سب سے پہلا حق اس کا ہے جس کے پاس پہلے کوئی چیز آئی ہے۔ شاہ صاحب نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد اس کی حقیقت بیان کی، اقول، میں یہ کہتا ہوں، الاصل فیہ، اس میں اصل اصول یہ ہے کہ جب لوگ جو ہیں لما توجہ للناس فی شیء مباح، جب کوئی مباح چیز انسانیت کے لیے ہوتی ہے اور اس میں حقوق ہوتے ہیں اور حقوق بھی مترتبہ ہوتے ہیں، ترتیب وار حقوق ہوں گے تو معاملہ ہوگا کہ جو پہلے اسبق ہے اوپر ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ ویسے بھی پہاڑی علاقے کی جو زمین ہوتی ہے وہ ایسے ہی ٹکڑوں میں ہوتی ہے، مدینہ کہ پہلے ایک ٹکڑا، پھر دوسرا ٹکڑا، پھر تیسرا ٹکڑا۔ اب پانی پہلے سے نیچے آ گیا تو نیچے سے دوبارہ اوپر نہیں چڑھ سکتا، تو پہلا، دوسرا، تیسرا، ترتیب یہی ہوگی پانی کی۔ ویسے بھی اگر کھال سے یا نال سے پانی آ رہا ہے تو پہلا جو نہر یا کھال کے قریب ہے پہلے اسی کو لگے گا نا پانی۔ پانی کا نظام ہی یہ ہوتا ہے کہ جو وہ زمین اوپر ہوتی ہے، جو نہر کے قریب ہوتی ہے یا نالے کے قریب ہوتی ہے، اور دوسری بنائی اس طرح جاتی ہے، تو وجب، لازمی اور واجب ہے کہ ترتیب کا لحاظ رکھا جائے ہر ایک کے فائدے کے لیے۔ یا ادنیٰ ما یعتد بہ، جو بھی اس میں قابل اعتبار چیز ہے۔ فإنہ لو لم یقدم الأقرب کان فیہ التحکم والمزارع، اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر تو نقصان ہے، ایک فریق کا نقصان ہے۔
اور اگر پہلا اپنا حق پورا پورا وصول نہ کرے تو جو اول ہے اس کو پورا فائدہ نہیں ہوا، اس پر آپ نے ظلم کیا تو اس نے گویا کہ حق ہی نہیں حاصل کیا۔ تو اسی بنیاد پر یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اسے ایثار کا حکم دیا تھا، اور حضور نے فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کر سکتا تو دنیا میں کون آدمی ہے جو عدل کرے؟ اور جھوٹا تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو کہ میں نے اپنے خونی رشتہ دار کا ساتھ دیا ہے، تو اس کی بنیاد پر میں کوئی کام کر سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا عدل کی بات تو یہ کہ پہلے یہ اچھی طریقے سے سیراب کرے، اس سے پانی بچے گا تو تمہارے پاس آئے گا۔ فعلی ھذا الاصل، اسی اصول پر حضور نے قضا فیصلہ کیا کہ پانی کو روکے رکھو حتیٰ یبلغ الکعبین، پانی ٹخنوں تک پہنچ جائے، یعنی کھیت کا اصول یہ ہے کہ کم از کم 3 سے 4 انچ پانی جو ہے وہ کھڑا ہونا چاہیے۔ وَهُوَ قَرِيبٌ مِّن قَوْلِهِ، اور دوسری روایت میں جدر آیا ہے اور ایک روایت میں کعبین کا ذکر آیا ہے، لِأَنَّهُ أَوَّلُ حَدِّ بُلُوغِ الْجَدَر، اس لیے کہ یہ ٹخنوں تک پانی آنا یہ کیا ہے، جزر کی یعنی وہ جو وٹ ہے اس کی حد تک پہنچنے سے مراد ہے۔ اور انما یکون قبلہ، شاہ صاحب کہتے ہیں 4 انچ پانی اگر کھیت میں کھڑا نہیں ہوتا، اور خاص طور پر روڑی کرنی ہو، روڑی جاننے والا کاشتکار ہیں تو انہیں پتہ چلے گا، تو جو روڑی کرتے ہیں 4 انچ پانی کھڑا ہوگا تو زمین تیار ہوگی، ورنہ تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس سے پہلے تو امتصاص الارض، اس سے پہلے اگر پانی کو آگے دیا جائے تو وہ تو زمین چوس لے گی، شروع کا پانی ہلکا سا پھیرے تو وہ تو زمین چوس گئی، تو وہ تو زمین تیار ہی نہیں ہونی نئی کاشت کے لیے۔ من غیر ان یصادب الجدار، وہاں تک پہنچے بغیر تیار نہیں ہوگی زمین، اور وہ زمین ہی چوس لی اس نے، تو 4 انچ پانی کا کھڑا کرنا یہ عدل، اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا۔ اب یہ حدیث بڑی واضح اور دو ٹوک ہے کہ جب بھی اوپر سے پانی آئے تو جو سب سے پہلے اوپر ہیں وہ اپنی ضرورتیں پوری کریں، اس کے بعد پانی چھوڑیں۔ تو کالا باغ ڈیم ضروری ہو گیا کہ نہیں؟ شور مچا رکھا ہے بلا وجہ سندھ والوں نے، بلکہ وہاں کے کچھ مفتیوں نے تو فتویٰ دیا کہ جی کالا باغ ڈیم بنانا حرام ہے، اور مزے کی بات یہ کہ اس مفتی نے یہ حدیث نقل کی، اس حدیث کو نقل کر کے حنفیوں کی بعض کتابوں میں یہ ہے نا کہ مساوات ہونی چاہیے، اور انہوں نے کچھ فقہا نے کہا ہے کہ جی وہ ٹیل والے کا بھی کوئی نہ کوئی حق رکھنا چاہیے، تو اس حدیث کے کچھ حنفی فقہا نے جوابات دیے ہیں کہ ٹیل والے کا بھی کچھ حق رکھنا چاہیے، تو اس لیے جو ہے اب اس کو بنیاد بنا کر میں نے کہا یہ حدیث تو تمہارے خلاف جا رہی ہے۔ اس حدیث میں تو یہ ہے کہ جب تک اوپر کی زمین کشمیر کی، گلگت کی، پنجاب کی مکمل سیراب نہ ہو جائے اس وقت تک تمہیں پانی نہیں ملنا چاہیے، یہ حدیث تو تمہارے خلاف ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر تم کیسے کہہ سکتے کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے؟ تو یہ تو عدل و انصاف کی بنیاد پر چلو جی مساوات میں رعایت تمہاری کر کے کچھ ہو، لیکن اور اس کا فائدہ تمہیں بھی ہے کہ بھائی جب پانی کا سٹاک ہوگا تو جب ضرورت وہاں ہوگی تو وہاں بھی لگ جائے گا، سٹاک ہی نہیں ہوگا، پانی ہزاروں مکعب فٹ جا کر سمندر میں ضائع ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہے نتیجہ کیا ہوگا؟ اور پھر یہ سامراج نے اس کے ساتھ ساتھ جیسے وہاں سے سندھی جاگیرداروں کو اٹھایا، ادھر سے یہ پٹھانوں کو اٹھا دیا، سوابی والے، نوشہرے والے، کہ جی تمہارا ڈوب جائے گا نوشہرہ، حالانکہ وہ نوشہرے کا چیئرمین وابڈا شمس الملک انجینئر بھی ہے، اس کو چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ نوشہرہ ڈوبے، اس نے کہا مجھ سے مناظرہ اور مباحثہ کر لو، لیکن کوئی کرنے کے لیے تیار تو نہیں سیاسی، کیونکہ پیٹرول استعمال کرنا ہے، پانی کی قلت پیدا کر کے بجلی سے ٹیوب ویل چلاؤ، پیٹرول سے، تو ساری آئل کمپنیاں پیچھے تھی تو اٹھا دیا کالا باغ ڈیم کا ایشو۔ اسی طرح 5ویں حدیث لائے کہ وَأَقْطَعَ صلی اللہ علیہ وسلم لِأَبْيَض بن حمال المعاربی، ترمذی کی یہ روایت ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا علاقہ فتح ہوا اور وہاں حکومت قائم ہوئی، معاذ بن جبل کو اور ابو موسیٰ اشعری کو وہاں بھیجا، تو معارب ایک جگہ ہے جہاں نمک بنتا ہے، تو ایک نمک کی ایک بہت بڑی جگہ تھی، نمکین، ہاں جی، جس سے پانی، یعنی نمکین پانی نکلتا تھا، پانی کو خشک کر کے نمک بناتے تھے، اور نمک مہنگے داموں بکتا تھا، اس کا ایک چشمہ تھا۔ ابیض ابن حمال اور معاربی جو اس علاقے کے کوئی سردار تھے، وہ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے حضور سے دستاویز لکھوا لی کہ جی یہ جو نمک کی کان یا نمک والی زمین بنا کر بہت بڑا علاقہ جو ہے انہوں نے لکھوا لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی آپ میرے نام لکھ دیں، جی ہو گئی۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، فقیرا انما اقطعت له المال عد، آپ نے تو اس کو ایک ایسی، ہاں جی، زمین کا پانی دے دیا جس میں محنت کے بغیر ہی نمک ہوگا، تو ایسی معدنیات سے، ہاں جی، ایک آدمی کی ملکیت میں دینا یا اسی کو نفع اٹھانے کے لیے آپ کا لکھ کر دینا تو مناسب نہیں لگتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ابیض سے کہا کہ واپس کرو، کیونکہ یہ معدن ہے، اور معدن جو ہے وہ کسی ایک کی جاگیر میں نہیں دیا جا سکتا، یہ قومی ملکیت میں رہے گا۔ تو معدنیات کا بنیادی اساسی اصول اس حدیث سے معلوم ہو گیا۔ شاہ صاحب اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لا شک کا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو معدن ظاہر ہے چشمے کی صورت میں، جس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت پیش، محنت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اس کا مسلمانوں میں سے کسی ایک کے لیے بطور جاگیر کے الاٹ کرنا اضرار بہم، ان کو ضرر اور نقصان پہنچانا ہے مسلمانوں کو اجتماعی طور پر، اور وتضییق علیہم، اور ان پر تنگی پیدا کرنا ہے۔ اس لیے کسی ایک فرد کی ملکیت میں ایسی جاگیر، ایسا چشمہ، سونے کی کان، ایسے ہیرے جواہرات کے علاقے نہیں دیے جا سکتے۔ چھٹی حدیث لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا لقطے کے بارے میں، گری پڑی چیز جو سڑکوں پر ہوتی ہے۔ تو اس کی پوری پہلے تو حدیث نقل کی ہے اور پھر ہر ایک کا مطلب بیان کیا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا کہ تو اس تھیلی کو مضبوطی سے بند کر دے، اگر سونے کی کوئی تھیلی ملی، پیسوں کی کسی کی گری پڑی لقطہ، مضبوطی سے اس کو سنبھال اور اس کا اعلان کر لوگوں میں، ثم عرفھا سنتاً، ایک پورے سال تمام لوگوں میں اعلان کرو کہ کسی کے کوئی پیسے گرے ہوں، کوئی تھیلی گری ہو تو نشانی بتلا کر اپنی لے لیں۔ فإن جاء صاحبها، اگر آدمی آ جائے تو اس کو وہ تھیلی واپس کر دو، وإلا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو فشانک بہا، پھر تیرا اس کے ساتھ جو چاہے مرضی معاملہ کر، ضمیر جدھر مطمئن ہو۔ اس نے سوال کیا فضالۃ الغنم، بکری اگر گم شدہ ملے سڑک پر، باں باں کرتی ہوئی پھر رہی ہے، کوئی اس کا مالک نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس کی ممکنہ تین ہی شکلیں ہیں، ہیا لکا او لاخیک او للذئب، تجھے اگر مل گئی ہے تو یا تو تیری ہوگی، اور یا تو نہیں پکڑے گا تو کوئی اور تیرا بھائی پکڑ لے گا، اور اگر کوئی بھی انسان نہیں پکڑے گا تو بھیڑیا تو ہے ہی نہ پھر۔ جی، اس نے پھر اگلا سوال کر دیا کہ اس نے پوچھا فضالۃ الابل، اگر گم شدہ اونٹ مل جائے تو پھر اس کا کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور نے فرمایا بھائی ما لک ولہا معہا سقاؤہا وحذاؤہا، تیرا اس اونٹ سے کیا تعلق لینا دینا؟ جی، اس اونٹ کے پاس اپنا پیٹ ہوتا ہے جس میں 8 دن کا پانی ہوتا ہے، معہا سقاؤہا، جی، اور وحذاؤہا، اس کے پاؤں میں جوتے ہیں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اونٹ کے پاؤں میں جو چاروں طرف چمڑا، وہ پورا کا پورا جوتا ہے، کیل کانٹے کا اس کو خطرہ لاحق نہیں۔ ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اونٹ خود چل کر جا کر پانی پی لے گا، درخت اونچا ہوتا ہے، درخت کے پتے نوچ کر کھا لے گا، یہاں تک کہ 8-10 دن تک وہ گزارا کر سکتا ہے، اس وقت تک اس کا مالک تلاش کرتا کرتا خود ہی آ جائے گا۔ اب اس میں اونٹ کو پکڑنے کی اجازت نہیں، اور جو تھیلی ہے ظاہر ہے کہ وہ چل پھر کر ادھر نہیں جا سکتی، اس کو اٹھانے کی اجازت ہے، اور اس کا 1 سال تک اعلان کرنے کا حکم دیا گیا۔ درمیان میں بیچاری بکری رہ گئی، اس کے لیے حضور نے تو 3 باتیں بیان کی تھی، یعنی مستحب ہے کہ اگر وہ آدمی پکڑے، وہ نہیں پکڑے گا تو کوئی اس کی طرح کوئی اور پکڑ لے گا، یا پھر بھیڑیا پکڑ کر کھا جائے گا۔ وہ بات آگے شاہ صاحب جا کر بیان کرتے ہیں۔ تو اب ایک حدیث یہ ہے، ایک دوسری حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رخصت دی ہے عصا، کوڑا، رسی اور اسی طرح کی چیزیں اگر بطور لقطہ کے سڑک پہ پڑی ہوئی ملیں تو بندہ اٹھا لے اور اسے استعمال کر لے، ینتفع بہ، اس سے نفع اٹھا لے۔ اب کسی کا عصا گر گیا، سواری میں جا رہا ہے تو ڈنڈا نیچے گر گیا، یا کسی کا گھوڑے پر جا رہا تھا کوڑا گر گیا، یا کوئی رسی وسی گر گئی، تو اب وہ تو چلا گیا، تو کوئی بھی اگر کسی کو ملی ہے تو اٹھا لے اور اپنے استعمال میں لائے، نفع اٹھائے۔ اب شاہ صاحب ان دونوں حدیثوں کی بنیاد پر ایک علمی قاعدہ بیان کر رہے ہیں۔ اقول، میں کہتا ہوں کہ اعلم، لقطے کا جو حکم ہے یہ اس کلیہ سے مستنبط کیا گیا ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ ہے، اور بندے کی ملکیت اس حد تک ہے کہ وہ اس سے نفع اٹھائے۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایسی چیز جس سے اگر وہ گر گئی ہے تو لوگ مستغنی ہیں، حقیر چیز ہے جی، ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے جی، لا یرجع، اور اس کا اصول یہ ہے کہ لا یرجع الیہ بعد ما فارقہ، کہ اگر وہ گر گئی اور سواری سے وہ گزر رہا ہے تو سواری واپس لا کر اٹھانے کے لیے وہ نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کے نزدیک اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں، وہ ایک حقیر چیز ہے، بھیا التافہ، یعنی حقیر چیز ہے۔ تو ایسی چیز جو لوگ جس کی پرواہ نہیں کرتے اگر رہ جائے پیچھے، تو وہ اگر کوئی آدمی لے کر استعمال کر لے تو یجوز تملکہ، تو اس کی ملکیت جائز ہے استعمال کرنے کے لیے، لیکن یہ تبھی ہے کہ اذا ظن ان المالک غاب ولم یرجع، کہ اس چیز کا جو مالک ہے وہ سڑک پر چل رہا تھا اور اتنا غائب یا دور دراز چلا گیا ہے کہ دوبارہ ادھر واپس چلا گیا، کوئی پتہ نہیں کون تھا، اور کوئی پتہ نہیں کہ دوبارہ آئے گا نہیں آئے گا۔ اگر یہ غالب گمان ہو کہ وہ نہیں آئے گا پھر تو مالک بن سکتا ہے، اور اگر پتہ ہے کہ کل نہیں تو پرسوں آئے گا ہی، تو وہ لقطہ قبضہ نہیں کیا جا سکتا، کتنا ہی حقیر کیوں نہ ہو۔ وامتنع عودہ الیہ، اور اس کا یہ بھی گمان ہو کہ اس کا یہاں واپس دوبارہ آنا ممتنع ہے، ممکن ہی نہیں ہے، حالات ایسی جگہ پر وہ چیز پڑی ہوئی ملی۔ اب ایسی صورت میں چونکہ نفع اٹھانے کا اس کا حق تھا نا، اور مال کس کا تھا؟ اللہ کا، کیونکہ ان الکل مال اللہ، تو اب وہ نفع اٹھانے کی امید رہی نہیں اس آدمی سے، تو اب دوبارہ لوٹ کر کس کے پاس چلا گیا مال؟ اللہ کے پاس۔ جب اللہ کے پاس چلا گیا تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب کوئی بندہ تو کوئی نہ کوئی نفع تو اٹھانا ہے نا، تو دوسرا ہی نفع اٹھائے گا، تو جس نے پہلے اس لاٹھی کو اٹھا لیا، اس چیز کو اٹھا لیا، تو وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس مال اللہ سے کیا ہے، کیونکہ بیکار پھینک دینا کہ جی دوسرا بندہ آئے گا تو وہ لے گا، وہ آنے کا کوئی وہ ہے نہیں، تو چیز ضائع جائے گی نا۔ تو ضائع کے بجائے کسی انسان کے نفع اٹھانے کا، اور نفع کون اٹھائے؟ جس نے لقطہ اٹھایا پہلے، یہ مطلب ہے اس کا، سارا مباحن۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اما ما کان لہ بال یطلب ویرجع لہ الغائب، یاد رکھو ایسی چیز جس کے بارے میں یہ اندازہ ہو کہ ضرور لوگ تلاش کے لیے آئیں گے جی،
اور غائب آدمی بھی لوٹنے کا امکان ہے، دو شرطیں ہیں کہ کسی بھی وقت مقامی آدمی ہی کی یہ چیز ہے تو لوٹ کر جب اسے پتہ چلے گا کہ میری چیز فلانی گم ہو گئی تو وہ تلاش کرنے کے لیے لوٹے گا، تو پھر فیجب تعریف ہو، پھر اس پر 1 سال تک لوگوں میں اعلان کرنا ضروری ہے کہ یہ چیز ملی تھی، نشانی بتا کر اپنی لے لو۔ علامہ جرت العالۃ بتعریف مثلہ، ایسی چیزوں کا عرف میں تعارف کرایا جاتا ہے یہاں تک کہ گمان ہو جائے کہ مالک اب کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، تو سال کی مدت کافی ہے، تو 1 سال تک اسے اعلان کرنا ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ ہاں جی، اور جہاں اس کا انتظام اجتماعی ہے وہاں فرد کو لقطہ اٹھانے کی اجازت، جیسے آج کل حرمین میں ہاں جی حکومت ہی اٹھاتی ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ایسے کسی لقطے کو اٹھائے، ویسے بھی کیمرے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اس کے اندر رکھا ہوا کیا چیز ہو، شاپر میں یہ وہ، تو اس لیے پابندی لگا دی کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کو ہاتھ لگانے سے کیا ہے کوئی نقصان کا اندیشہ ہو، تو اس لالچ میں چلو لقطہ بنا کر قبضہ کر لیں تو اس کی اجازت نہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مستحب ہے، مثلاً بکری وغیرہ جو ہے اس کا ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کو اپنی حفاظت میں لے لینا چاہیے، مالک آ جائے تو اس کو واپس کر دے تاکہ وہ مال ضائع نہ ہو۔ اور اونٹ کا ہاں جی لقطے کے طور پر اٹھانا یہ مکروہ ہے، لیکن یہ بھی حالات پر ہے کہ اگر اونٹ کے بھی ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو مالک کے آمد تک اس کو سنبھال کر رکھے، تو چاہے اس کی ضائع نہ ہو، اس کو ہاں جی کوئی چور ڈاکو ایسے نہ ہو کہ ذبح کر کے کھا پی کے ختم کر دیں، تو کوئی ذمہ دار آدمی ہے تو اگر اس کو روک لے، تو مقصد تو مالک تک پہنچانا ہے، اور ملکیت کا مطلب نفع ہے۔ یہاں شاہ صاحب نے جو بنیادی قاعدے اور ضابطے تھے وہ بیان کر دیے ان امور سے متعلق جن کا تعلق ملکیت اور اس سے نفع اٹھانے سے۔ اب ایک اہم ترین جو بحث ہے تبادلہ اشیاء کی، اس کے لیے علمی قاعدہ آگے بیان کرتے ہیں، اور پھر اس سے متعلق مزید تفصیلات اگلے باب میں بیان کریں گے انشاءاللہ، باقی آئندہ۔ اللہم صلی اجمعین۔